السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 25، لاسٹ ایپیسوڈ۔ سوہن نے کروٹ بدلتے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی تو ٹھیک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کشادہ روشن پیشانی جگمگائی جسے وہ ہمیشہ اپنے لبوں سے چھو لینا چاہتی تھی، مگر سامنے والے کے ہوش و حواس میں سوہن کا اتنی جرأت کا مظاہرہ کر پانا ممکن نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش پوری ہو پاتی۔ سوہن نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی انگلیوں کی گلابی پوروں سے اس پیشانی کو چھوا، پیشانی پر بکھرے ڈارک براؤن بال پیچھے ہٹائے، پھر لرزتے کپ کپاتے آگے بڑھی اور اس پیشانی پر اپنے نرم مومی لب رکھ کر اسے اپنی محبت سے معتبر کر دیا۔ یشم سلطان نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی اور اس آنکھوں میں دیکھا جو اسے خود کو دیکھتا پا کر اب بری طرح گھبرائی تھی، مگر جلد یوں بن گئی جیسے کہ ابھی کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ یشم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا گال سہلایا۔ قریب آؤ برفی۔ جذبوں سے بھرپور دھیمے سروں کی سرگوشی نے سوہن کے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ یشم نے اپنی باہیں بہلائیں تو سوہن نرمی سے اس کے سینے سے آ لگی۔ میں چاہتا ہوں برفی کہ آئندہ میری ہر صبح کا آغاز اسی طرح سے ہو، محبت سے بھرپور انداز میں، یشم نے مسکرا کر کہا، مگر سوہن کے اگلے سوال پر اس کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی تھی۔ یش، کل آپ کو کہیں چوٹ لگی تھی نا؟ سوہن نے حسب معمول اس کی سیاہ قمیض کے بٹن سے کھیلتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال پوچھا تو وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ مگر زیادہ نہیں لگی تھی، میں ٹھیک ہوں۔ یشم نے اسے پرسکون کرنے کو کہا، مگر وہ بے قرار ہوئی۔ تو پھر میرا اندازہ ٹھیک تھا، کہاں لگی ہے آپ کو؟ آپ نے مجھ سے جان بوجھ کر چھپایا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بہت برے ہیں آپ۔ وہ بے قراری سے اس کا سینہ ٹٹولتی رونے کی تیاری میں تھی کہ یشم نے مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ پلیز سوہن، ان چھوٹی موٹی چوٹوں سے زیادہ تکلیف تو مجھے تمہاری یہ فکر کرنا، طبیعت خراب کر لینا اور تمہارے یہ آنسو دیتے ہیں۔ پلیز ریکویسٹ ہے، بی بریو مائی لو۔ یشم سلطان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی کمر آہستگی سے سہلائی۔ مجھے اپنا زخم دکھائیے۔ وہ بضد ہوئی۔ جانے دو برفی، میں ٹھیک ہوں۔ یشم نے عاجزی بھرے لہجے میں کہا، نہیں، مجھے دیکھنا ہے جسے آپ چھوٹا موٹا زخم بول رہے ہیں وہ کتنا چھوٹا ہے۔ سوہن نے نروٹھے پن سے بھیگی پلکیں لیے کہا، اگر ایسی بات ہے تو یہ زخم دیکھنے کا ٹیکس پڑے گا، مطلب پیلنٹی بھرنی پڑے گی میری بیگم کو۔ یشم نے مسکرا کر کہا اور اس کی چن پر اپنے لب رکھے۔ وہ کیا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ اس کا شدت بھرا جان لیوا لمس سوہن کو ہمیشہ کی طرح اس کی بولتی بند کرنے کو کافی تھا۔ وہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں بیگم۔ یشم نے کہتے اپنے لب اس کے دل کے مقام پر رکھے، لہجہ شرارت بھرا اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ سوہن پل بھر میں گڑبڑا گئی اور فوراً اٹھ بیٹھی۔ حد ہے، اس حالت میں بھی سکون نہیں ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ سوہن نے اٹھ کر بیٹھتے اپنے گھنے سیاہ بالوں کا میسی سا جوڑا بناتے ہوئے اسے چور نگاہوں سے دیکھا جو اسی کی پشت پر اب شہادت کی انگلی سے یشم سلطان لکھنے میں مصروف تھا۔ بیگم، یہ الفاظ تو میرے ہونے چاہیے تھے، نہیں؟ یشم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے میں انگلی پھنسا کر اسے پھر سے کھول دیا تو سوہن نے پیچھے مڑ کر اسے گھورنا چاہا، مگر ان نگاہوں کے تقاضے تھے جو اس کی دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر کرنے کو کافی تھے۔ زخم نہیں دیکھنا ہے بیگم؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوہن کو پھر چھیڑا، لہجہ کافی چیلنجنگ تھا جیسے وہ ایسا کر ہی نہیں پائے گی۔ دکھائیے، سوہن نے پیچھے مڑ کر کہا تو وہ گھنے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ آر یو شور؟ یشم سلطان نے ایک آئیبرو اچکائی اور اس وقت سوہن سے اس کی شرارتوں سے اس قدر ضد ہو چکی تھی کہ ہلکا سا جھک کر کھلے بٹنوں میں سے اس کی کالر بون کے نیچے اپنے دانت کاٹ دیے۔ یشم سلطان گہرا مسکرایا۔ ہاں۔ سوہن کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہے تو ایک ہلکی سی چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ زیادہ درد تو نہیں ہوا آپ کو؟ سوہن نے اس کا سینہ رب کیا۔ یہ ویسا تھا سم تھنگ لائک سجنا نے پھول ماریا۔ یشم سلطان نے اس کا نچلا لب اپنی 2 انگلیوں میں ہلکا سا بھینچتے ہوئے کہا، یش پلیز اٹھ جائیں، آپ کب سے مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی، نہیں، میں تو صرف اپنے بیبی سے کھیل رہا تھا۔ یشم سلطان نے جھک کر بیبی کو چوم لیا۔ سوہن خود میں سمٹتی اس سے دور کھسکی اور پھر رنگے برنگے منہ بناتی اٹھ کر واش روم سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر واش روم چلا گیا اور فریش ہو کر اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ سوہن نے ناشتہ بنایا۔ اشرف کمال اور یشم نے ناشتہ کیا۔
सोहन ने नोट किया अशरफ कमाल चुप चुप से हैं या किसी बात पर परेशान है, और अब वो खुद नाश्ता कर रही थी जब अशरफ कमाल उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं बाबा से पूछ कर आता हूँ कि वो क्यों इतने परेशान है, तुमने ये नाश्ता फिनिश करना है। यशम जाते हुए उसे नसीहत करना नहीं भूला था। वो गया तो सोहन का हर चीज़ से दिल जैसे उचाट हुआ था, तभी वो भी उसके पीछे ही चली आई। यशम अशरफ कमाल के कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर उदास से बैठे थे। बाबा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? ये बात कल की तो सब भूल जाएं, सारा मसला हल हो गया है। वो अब हमारी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करने आएगी, सब कुछ ठीक हो गया है। यशम ने करीब बैठकर अशरफ कमाल का हाथ थामा, मगर उनका आंसुओं से तर चेहरा देख वो परेशान हुआ था। यशम, उसने मुझे अगवा किया, वो मुझे मारने वाली थी। फिर उसने कहा कि अजहाद को उसने अपने हाथों से गोली मारकर शहीद किया। सोहन पर कातिलाना हमले भी उसी ने करवाए थे। सोहन का बच्चा भी इसकी वजह से नहीं रहा। उसने क्या कुछ नहीं किया और हमें पता ही नहीं चला। तुमने उसे रोकने को क्या कुछ नहीं किया, और अब मेरी वजह से उसे जेल भेज दिया। हम तक उसकी आँच तक नहीं आने दी। बहुत बुलंद ज़र्फ़ है तुम्हारा कि बस करें बाबा, जो गुज़र गया उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। अब क्यों पुरानी तकलीफ़ दे बातें दोहरा कर ख़ुद को अजियत दे रहे हैं? हमें ये बातें भूल जानी चाहिए ताकि उनकी आँच सोहन तक ना पहुँच पाए। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि उसकी नज़र दरवाजे में लहराते हुए एक आंचल पर आन ठहरी, और इससे पहले वो होशो खुर से बेगाना होकर ज़मीन बोस होती, यशम ने बिजली की सी रफ्तार से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सोहन, सोहन वेक अप। यशम ने उसे पुकारा, मगर वो होश में नहीं रही थी। यशम उसे लिए जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकला। तो जब से होश आया था वो सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। यशम डॉक्टर से बात करता, लब भींचता उसके सरहाने आ बैठा। यशम ने आहिस्तगी से उसके बाल सहलाए, वो रोए गई। सोहन, यशम ने उसे बेबसी से पुकारा। क्यों? यश, मुझे इतना जानना है कि उसने वो सब क्यों किया, मेरी वजह से। यशम ने शराफत से कबूल किया और उसे तमाम हकीकत घुमा फिरा कर आसान अल्फाज में बता दी, जिससे वो मज़ीद पैनिक होने लगी। यशम ने उसे अपने सीने में भींचा। बर्फ़ी प्लीज़, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्यों मेरे बेबी को परेशान कर रही हो? यशम ने कहते उसकी कमर से हिलाई और एक हाथ अपने बेबी पर रखते आंखें मूंद कर उस नन्ही सी जान को महसूस करने की कोशिश की, जिसमें उन दोनों मियाँ बीवी की जान अटकी हुई थी। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरे बैतुल सुल्तान की जान उस नन्ही सी जान में अटकी हुई थी। वो उसके बहुत करीब था। यशम ने अपने हाथ के पूरों से उसकी भीगी पलकों की नमी चुनी। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा यश कि उसने हमारे साथ ये किया। सोहन ने सहमी निगाहों से इधर उधर देखा तो यशम सुल्तान उसके वहम पर जी भरकर मुस्कुराया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बीवी कि मेरे होते हुए वो तुम तक या हमारे ख़ानदान तक अब पहुंच सकती है? वो अब वहाँ से जहाँ लौट कर हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती। तो तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम पर और अपने बेबी पर आँच भी नहीं आने दूंगा। यशम ने उसका सर अपने सीने से लगाया तो वो पल भर को हर चीज़ फरामोश करके तहफ़्फ़ुज़ का गहरा एहसास अपनी रगों में उतरता महसूस करने लगी। साइम खानज़ादा वीरा को अनिल की पहुंच से बहुत दूर अपने अमेरिका वाले फार्म हाउस ले आया था। उसका फार्म हाउस एक गुंजान आबाद तरीन इलाके में था। वहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा घर मौजूद नहीं था। वो अब तक बेहोश थी। साइम उसे बाजू में भरे अपने कमरे में लाया और लाकर उसके हाथ बेड के करीब जंजीरों से कैद कर दिए और पाँव में भी जंजीरें डाल दी। वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी कैद में थी। साइम ने बगौर उसका हसीन चेहरा देखा। दिन को एक अनचाहा सुकून मिला। वो अब उसके कब्ज़े में थी। इधर की साफ लफ्ज़ों में कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दोबारा से अपनी उंगलियों से वीरा का चेहरा छूते वो खबासत से कहकर कहका लगा गया। भारी मर्दाना आवाज़ पर कुछ ही देर में वीरा की आंख खुली। उसने मंदी मंदी आंखें खोली तो ख़ुद को किसी और कमरे में पाकर वो बुरी तरह घबराई, मगर जब निगाह खुद के बिल्कुल करीब बैठे साइम खानज़ादा पर पड़ी तो वीरा बुरी तरह खौफज़दा हुई। वीरा का वजूद ज़लज़लों की ज़द में आया और वह बुरी तरह कांपती उसे देखने लगी। सच तो ये था वो चाहे जितनी भी निडर और बहादुर थी, मगर इस वक्त ख़ुद को जिस सूरत हाल में फंसे हुए बेबस पाया था, वीरा के सचमुच ओसान ख़ता हो गए थे। उसने बिस्तर से उठना चाहा, मगर हर तरफ से बंधे रहने की वजह से वो उठ भी ना पाई। साइम पुरलुत्फ़ सा वीरा की ख़ुद को जंजीरों की कैद से आज़ाद करने की कोशिशें देख महसूस हुआ। रुक क्यों गई? मुसलसल जंजीरों को खुद से नोच कर अलग करने की तगदो में वीरा के हाथ ज़ख्मी होने लगे। वीरा अपनी कलाइयों को छिला हुआ महसूस करके थक कर रुक गई। साइम जो पुरशौक सा उसकी बेबसी देख सुकून हासिल कर रहा था, उसे रुकता देख मुंह बनाते बोला,
ویرا نے نفرت بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جس قدر اپنی آنکھوں میں محبت بھرے تم مجھے دیکھ رہی ہو، یقین جانو اگر تمہارا شوہر یہاں موجود ہوتا تو حسد کی آگ میں جل کر مر جاتا۔ سائم ویرا کی خود پر مرکوز نفرت بھری نگاہوں کو دیکھ خباثت سے ہونٹ دباتا اس کے وجود کو میلی نظر سے دیکھتا بولا۔ ویرا اس کی گھٹیا نظر سے گھن کھاتی خود میں سمٹنے لگی، جبکہ اس وقت زبان ابھی تو کچھ بولنے سے انکاری تھی۔ اس کی حالت دیکھ وہ ہز اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک مخصوص دھن میں گانا گنگناتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ویرا کی سانس رکنے لگی۔ کیسا لگا میری مکھنا کو میرا سرپرائز؟ اس کے گال کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے وہ بےغیرتی کی تمام حدوں کو توڑنے لگا جب وہ چلا اٹھی۔ سائم، خبردار جو تم نے اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ تم بدلے کی آگ میں لپٹے اس قدر کیسے اندھے ہو سکتے ہو؟ میں عزت ہوں کسی کی، خدا را رحم کھاؤ میرے حال پر۔ ویرا آنسوں سے تر چہرہ لیے پھنکاری۔ سائم کا خون کھولا جب بھی اس کے قریب ہو کر اس کا چہرہ دبوچا وہ سسک اٹھی۔ تمہارے وجود پر اپنی نفرت کی سیاہی یوں مل دوں گا کہ وہ تمہارا انل خانزادہ تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ سائم کی بات کے جواب میں ویرا طنزیہ مسکرائی۔ سائم اس کی مسکراہٹ دیکھ حیرت زدہ ہوا۔ محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، اور میرے انل خانزادہ کی محبت اتنی کمزور نہیں جو میرا دامن داغدار دیکھ کر مجھ سے منہ موڑ لے۔ اگر آج تم مجھے یہاں برباد بھی کر دیتے ہو تو وہ مجھے اپنے سر کا تاج بنا کر خود میں چھپا کر مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ یہ میرا اس پر، اس کی محبت پر اعتبار ہے، اور اس کا مجھ پر۔ تم اپنے بدلے اور اپنے ہوس پوری کرنے کے چکر میں اس حد تک آ پہنچے ہو، تو وہ شخص جو میری روح کا طلبگار ہے وہ مجھے تم سے محفوظ کرنے کے لیے ہر آندھی طوفان سے لڑتا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ سائم خانزادہ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس دن تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو آج کیا بگاڑ لوگے؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ شخص مجھ تک پہنچنے کی کوششوں کے ساتھ میرے رب سے میری حفاظت کی دعا کر رہا ہوگا۔ آؤ اور نوچ لو مجھے، مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا سائم خانزادہ، میرا دامن داغدار کرنے کے بعد تم وقتی سکون تو پا لوگے، لیکن خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج تم مجھے برباد کرو گے تو یاد رکھنا کل کو تمہاری بیٹی اور بہن کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ اکثر باپ کا کیا بیٹی اور بھائی کا کیا بہن سمیٹتی ہے۔ تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں۔ آج تم اپنی روح کا مزہ سمیٹ لوگے، مگر آخرت میں سکون کیسے پاؤ گے؟ تمہاری زندگی کو گرہن لگ جائے گا، تمہیں اپنی مکروہ شکل سے گھن آئے گی۔ میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دو اس وقت، یہ گناہ کرنے کے بعد یہ گھناؤنا چہرہ اور کردار لے کر کیا اپنی پاک دامن ماں یا بہن کے سامنے جانے کی ہمت ہوگی تمہیں تمہاری آخرت اور قبر کا عذاب سوچ کر نہ موت آئے گی نہ زندوں میں رہو گے۔ خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے سائم خانزادہ؟ کیسے سکون پاؤ گے؟ میرا شوہر اور تم ایک ہی خاندان کا حصہ ہونا، تو بتاؤ اپنے ہی بھائی کی بیوی کی عزت تار تار کرتے ہوئے تمہیں گھن نہیں آئے گی؟ ویرا کے چہرے پر ایک سکون تھا، اطمینان تھا۔ اس کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند سامنے والے کے اعصاب پر گرے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ شائم کی روح کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ تبھی وہ یکدم سے 10 قدم پیچھے ہٹا۔ ریڈنگ میں مسٹیک کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، مگر یہ ہیومن ایرر ہے۔ سائم خانزادہ تف ہے تمہارے ہونے پر، تمہاری منداگی پر۔ تم ایک بے حیا بے شرم مرد ہو، جس کے ہونے پر اس کے والدین بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ کاش تم میرے انل کی طرح ایک باکردار با اخلاق مرد ہوتے تو شاید مجھے تم سے ہمدردی ہو ہی جاتی، مگر تم آنکھوں سے کیا ہاتھ پاؤں اور دل کا بھی زنا کرنے جا رہے تھے۔ اگر تم ایک دفعہ یہ کر لوگے نا، زندگی بھر سکون نہیں پاؤ گے، زندگی بھر تڑپتے رہو گے۔ معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے سائم خانزادہ۔ میں تو جی اٹھوں گی تمہاری درندگی کے بعد بھی۔ میرے پیاس پیار کرنے والا، عشق کرنے والا شوہر ہے، وہ مجھے زندگی لوٹا دے گا، خود کو مجھ پر وقف کر دے گا۔ تمہارے پاس کیا بچے گا؟ گناہ کا بوجھ، ایک مختصر سی زندگی۔ زنا سے زندگی مختصر ہو جاتی ہے سائم صاحب، اور اس مختصر زندگی میں جس میں نہ معافی ملے گی نہ اللہ کے حکم سے معافی کی توفیق عطا ہوگی، رسوائی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ ویرا نے اسے دیکھتے چہرے کے بگڑے زاویوں سے نفرت سے اس کی طرف سے رخ موڑا تھا۔ سائم خانزادہ اس وقت جس کشمکش اور شرمندگی کے احساس میں مبتلا تھا وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنا ہی وجود بھاری بوجھ لگنے لگا۔ وہ خود کو تھکا ہارا محسوس کر رہا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ وہ شاید سچ میں مرنا بھول گیا تھا، خدا کو بھول گیا تھا۔ اس کا بس ایک ہی جنون تھا، ویرا کو پانا، اسے انل سے دور کرنا، مگر اس گناہ میں وہ سب بھول گیا۔ ماں باپ، بھائی بہن اور خدا جس کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ شدت سے اپنی آنکھیں میچتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے چلایا اور رو دیا۔
ویرا نے آنکھیں میچیں اور ایک بار پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اللہ تمہیں نیک ہدایت دے سائم خان زادہ، ویرا نے اپنے دل میں کہا۔ سائم کا چہرہ شدت ضبط سے اس وقت لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ویرا کا ایک ہاتھ بڑی خاموشی سے کھول دیا۔ وہ اسے نظر نہیں ملا رہا تھا، نہ ہم کلام ہوا تھا۔ جانے وہ کون سا لمحہ خوش شناس تھا کہ اپنا ہی وجود غلاظت کا بدبودار ڈھیر لگنے لگا تھا۔ ویرا نے جلدی سے اپنا دوسرا ہاتھ کھولا۔ سائم نے قدموں کی جانب سے اس کے پیر کھول دیا۔ ویرا اس بیڈ سے پھرتی سے اتری اور اس کا چہرہ بے یقینی سے دیکھا۔ سائم نے اس کی جانب دیکھا۔ ویرا وہاں رکی نہیں بلکہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی، جیسے ابھی بھی وہاں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ سائم نے اسے جاتے دیکھ آنکھیں میٹی تھی۔ ویرا اندھا دھند اس فارم ہاؤس سے باہر نکلی۔ انل خانزادہ سردی میں بھی شدید پسینے میں شرابور اس وقت لال وحشت زدہ آنکھیں اور تنی رگیں لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس بندے نے امریکہ کے ہر علاقے کی CCTV فوٹیج نکلوائی تھی۔ اریب اور یشم کی فون کال سے پولیس بڑی جلد حرکت میں آئی تھی۔ اس کے ساتھ سیم بھی تھی، جس نے گاڑی کی نمبر پلیٹ کے شروع کے 2 الفاظ دیکھے تھے۔ انہی ثبوتوں اور CCTV فوٹیج کے تحت وہ وہاں پہنچ چکا تھا جہاں سائم ویرا کو لے کر گیا تھا۔ اس کی گاڑی تیز سپیڈ سے ایک جنون سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ اس ایریے میں اس عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے پولیس کی گاڑیوں کے اشارے پر اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں ادھر ادھر بکھر کر عمارت کو اور گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رہی تھیں، جب اچانک یو ٹرن لیتے سامنے سے آتی ایک بھاگتی محترمہ اس کی گاڑی سے ٹکرائی اور گر کر زمین بوس ہوئی تھی۔ انل کا کلیجہ منہ کو آیا۔ وہ فوراً بریک لگاتا گاڑی سے اترا اور اس کے پاس آیا جو اوندھے منہ اب زمین پر پڑی قرار رہی تھی۔ "Hey, are you all?" آگے کچھ بولا نہیں گیا۔ جب اس کا ڈریس دیکھ کر انل کے جسم سے جان نکلی، وہ فوراً گھٹنوں کے بل دوزانو ہو کر نیچے بیٹھا اور اسے تھاما۔ "ویرا؟" وہ زیر لب بڑبڑایا، جبکہ ویرا کے سر سے خون سا بہتا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ ویرا نے یہ مہربان آواز سنتے ہی بھیگی پلکوں سمیت سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انل نے اسے خود میں بھیجا۔ ویرا نے بے تحاشا روتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپایا۔ "میری جان، تم کہاں چلی گئی تھی؟ آر یو اوکے خانی؟" انل نے اسے خود میں چھپا کر اس کی پشت نرمی اور محبت سے سہلائی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ انل نے اس کی حالت دیکھ کر مٹھیاں بھینچی، اسے گود میں اٹھایا۔ سیم نے پولیس کو فون کر کے ویرا کے مل جانے کی اطلاع دی، مگر تب تک سائم خانزادہ بھی خود کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ انل ویرا کو لیے ہاسپٹل پہنچا اور اس کی مرہم پٹی کروائی، جبکہ وہ مسلسل اس کا ہاتھ تھامے اسی سے لگی ہوئی تھی۔ انل اسے سہلائے جا رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ انل نے بھی اسے کوریدنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے سکون آور میڈیسن دی تو وہ اس کے سینے سے لگی ہی گہری غنودگی میں چلی گئی۔ "What happened to her, ڈاکٹر؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟" انل نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔ "یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی ہیں، شاید بہت برا کچھ دیکھ لیا ہے، مگر تھینک گاڈ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، یہ سیو ہے۔ مگر اس حادثے سے یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں اور ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نارمل ہوتے ہی یہ سب کچھ آپ سے خود ہی شیئر کر لیں گی۔ شیور ڈاکٹر، تھینک یو، انل نے کہا تو ڈاکٹر روم سے باہر نکل گئے۔ ویرا کے ہوش میں آنے کے بعد جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی تو وہ اسے لیے گھر واپس چلا آیا۔ ویرا کا صحیح سلامت مل جانا انل کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت لگا، ورنہ پل بھر کو تو لگا تھا کہ زندگی اب تمام ہوئی۔ انل نے اسے بیڈ پر لٹا کر خود میں بھیجا اور اسے اپنے قریب محسوس کیا۔ رات بھر وہ اسے یوں ہی دیکھتے، کلائیوں پر پڑے نشانات کو سہلاتے، اس کے لبوں پر پیار کرتے محسوس کرتا رہا۔ کبھی دیوانہ بار چہرہ چومتا تو کبھی ہاتھ پاؤں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مکمل طور پر اس میں گم ہو جائے۔ رات کا جانے کون سا وقت تھا، انل اس کے سر سے سر ٹکائے ہوئے ہی سو گیا۔ جب ویرا کی کسی بھیانک خواب کے زیر اثر آنکھ کھلی اور وہ گہرے سانس بھرتی چلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی، "انل، انل ہیلپ می!" اسے چلاتا دیکھ انل ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً اسے تھاما۔ "ویرا خانی، میری جان، لک ایٹ می، یہ رہا تمہارا انل، ریلیکس، تم بالکل ٹھیک ہو، ادھر دیکھو." اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے وہ بے حد پیار سے گویا ہوا، وہ دوبارہ اس میں چھپ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ "خانی، چپ کر جاؤ، اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ صحیح، کیا اس کتے نے تمہیں ہاتھ لگایا؟ دیکھو میری جان، تمہارا انل تمہارے سامنے ہے اور مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، نہ پڑے گا۔ دنیا کوئی ناپاک طاقت میری محبت کو میلا نہیں کر سکتی، نہ تمہارے لیے میری محبت کو بدل سکتی ہے، اسی لیے ریلیکس ہو جاؤ۔ انل نے اس کا چہرہ تھام کر ایسے لہجے میں کہا تھا وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ "ایسی کوئی بات نہیں ہے انل۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اسے تمام تفصیلات بتاتی گئی، جسے سن کر انل نے ایک سرد سانس اپنے اندر کھینچی۔
شش۔ اس سے پہلے وہ کچھ مزید بول کر اس تکلیف دہ واقعہ کو پھر سے یاد کر کے اذیت میں مبتلا ہوتی، انل نے اسے اول فول بولنے سے روکا۔ سب کچھ بھول جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی رحمت کی بدولت ہمارے سر سے ایک بڑی مصیبت اور بلا ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان اور عزت کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ تم بس میری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری طرح میرا بنایا ہے۔ تم صرف میری امانت ہو جس کی اللہ نے حفاظت کی اور اس میں خیانت نہیں ہونے دی۔ ہو بھی کیسے سکتی ہے خانی؟ تمہیں چھونے کا، محسوس کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ مدہوشی سے کہتے وہ اپنے لبوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو عقیدت سے چھونے لگا، جبکہ ویرا نے جذب کے عالم میں اس کے گلے میں بازو لپیٹے۔ وہ آنسو اس کے گال تر گر گئے۔ وہ بہت نرمی سے اسے چھوتا پیچھے ہوا اور گالوں سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ انہیں بے مول مت کرو خانم، اگر چاہو تو میں ان آنسوؤں کا بدلہ سود سمیت لینے کو تیار ہوں۔ نہیں انل، تمہیں میری قسم، تم کچھ نہیں کرو گے۔ ہم اب پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہم یہاں سے چلتے ہیں، پلیز، ہم واپس اپنی فیملی کے پاس چلتے ہیں۔ اوکے ریلیکس، کچھ نہیں کہوں گا، ہم اگلی ہی فلائٹ سے واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کے سکون کی خاطر مان گیا اور اسے خود میں سمیٹا۔ ابھی تم ٹھیک ہو تو میری جان نکالنے کا بدلہ دو میری جان۔ مدہوشی سے کہتے وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹتا بولا، مقصد بس اس کا دھیان بھٹکانا تھا۔ وہ کس مساق کر سسک گئی۔ انل نہیں، وہ اس سے دور ہوتی بولی جب انل نے اسے کمر پر ہاتھ رکھے خود سے لگایا۔ ہاں ویرا۔ اس کے منہ پر آتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستا وہ مدہوش بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے بولا تو وہ سمٹ سی گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے انل۔ اس نے بہانہ گڑا تو انل مسکرایا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی گردن کو چھوتا کالر بون تک آیا۔ جانے کون سی ایسی کشش ہے تم میں میری جان کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی مجھ پر بھاری ہے۔ اس کی گردن پر جھکتا وہ اسے خود میں قید کر گیا، جبکہ اپنی گردن پر اس کا بھیگا لمس اور کمر پر اس کی کھردری انگلیوں کے لمس سے وہ خود میں سمٹنے لگی۔ لمحہ بلمحہ شرارت کرتے ہاتھ نے جو ہی ویرا کے ڈریس کی زپ کو چھیڑا تو وہ تڑپ کر چہرہ موڑ گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہوا اور اس کے بال ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈالتا ہوا اس کی پچھلی گردن پر جھکا۔ لمحہ بلمحہ گستاخیاں کرتے انل نے جیسے ہی اس کی شرٹ کندھے سے نیچے کھسکائی، ویرا تکیے پر ڈھہ گئی، جبکہ کمر پر اس کا لمس محسوس کرتی وہ یکدم پلٹی تو انل گہری گھٹا کی مانند اس پر چھایا اپنی منمانی کرتا، اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا۔ انل نے اسے اور خود کو کمفرٹر میں چھپایا۔ رات ڈھلتی گئی۔ انل کی بے باکیاں پھر سے اس کی جان پر بنا گئیں اور اس کے تمام خیالات سے رہائی دلا گئیں۔ وہ اس کے قرب میں مدہوشی کا لبادہ اوڑھے خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے، میں تو سج گئی رے سجنا کے لیے۔ اوزگل گنگناتے ہوئے آئینے میں خود کو گھوم کے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہلکا میک اپ بھی کر رہی تھی۔ ڈارک میرون شیفون کی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں وہ خوب دمک رہی تھی۔ فراک کے فرنٹ پہ گولڈن سٹونز اور نقشی دبکے کا یونیک ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ یہ ڈریس اریب لایا تھا مگر اسے پہننے کا موقع آج ملا تھا۔ جیولری کے نام پہ اس نے بس کانوں میں زرکون کے گولڈن ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ لائٹ پنک لپ گلوز لگا کے اس نے لبوں کو ٹپ ٹپ کیا اور گلوز بند کر کے جیسے ہی مڑی تو چیخ نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کا سجنا جانے کب سے اسے نہارنے کیا تاڑنے میں مصروف تھا۔ آپ کب آئے؟ اوزگل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہو سکتا ہے میری میمی گل اپنے سجنا کو یاد کرے اور اس کا سجنا حاضر نہ ہو؟ اریب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ارے آپ میرے اوپر ہی کیوں چڑھے آ رہے ہیں؟ جانا نہیں ہے کیا دعوت میں؟ اوزگل نے اسے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتے پوچھا، کیونکہ یہ صاحب بہادر پچھلے کئی دنوں سے اسے پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، لیکن آج دوپہر کو فون کر کے آرڈر دے دیا کہ شام کو تیار رہنا، کہیں انوائٹیڈ ہیں۔ اریب کے بہترین دوست کے ولیمے میں شرکت کرنی ہے، مگر اوزگل کا یہ مصنوعی غصہ اس پہ کتنا بھاری پڑنے والا تھا، اگر اسے معلوم ہوتا تو کبھی اس جن کو نہ چھیڑتی۔ ابھی اس کی بات زبان پہ تھی کہ اریب نے ایک دم جھک کر اس کے لفظوں کو پوری شدت سے قید کر لیا کہ اوزگل بالکل ساکت ہو گئی۔ جیسے ہی لاشعور جاگا تو اس نے جھٹپٹانا شروع کر دیا۔ اپنی منمانی پوری کرنے کے بعد اریب نے اسے آزادی بخشی۔ اوزگل کو بنا آئینہ دیکھے ہی یقین تھا کہ اور کچھ ہو نہ ہو یہ جن اس کا گلوز ضرور کھا گیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا میں نے؟ اریب نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو خود ہی کہہ رہی تھی نا میمی گل، سجنا ہے تمہیں سجنا کے لیے، مگر تمہارے اس سجنا کو یہ سجنا پسند نہیں آیا۔ اتنا روکھا پھیکا کون تیار ہوتا ہے بھلا؟ اب میں اپنی میمی گل کو اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گا۔
अरीब ने उसकी शहरक पे अपने लब जमाते हुए कहा, अच्छा जी, और कैसे सजाएंगे मुझे ये सजना जी? ओसगुल ने खिलखिलाते हुए उसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांधे तो अरीब ने उसे कमर से उतारते ड्रेसिंग पे बिठाया और मुड़कर कबर्ड तक गया और अपने मोरे का ज्वेलरी बॉक्स निकाला। आज मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ लाइन को अपने हाथों से एक बार फिर से सजाऊं और पुराने दिनों की याद ताज़ा करूं, जब एक नर्म मुलायम मेमी को छूने पर उसका एहसास मेरी रगों में उतर गया था। अरीब ने कहते हुए ज्वेलरी बॉक्स से जुड़ाव मोतियों का ग्लू बंद निकाला और उसे ओसगुल के गले की जीनत बनाया। मगर ये तो बहुत हैवी ज्वेलरी है। श्श। अरीब ने उसके लबों पे उंगली रखी और झुककर ग्लू बंद के लटकते मोती पे लब रखे। आज तुम पे फिर से अपनी कुर्बत के रंग देखने को दिल चाहता है। मेरी सादगी ये देख क्या चाहता है। अरीब ने शेर की रूह को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो ओसगुल की हंसी बेसाख्ता थी। उसने अरीब का कॉलर पकड़कर अपनी ओर झुकाया और उसके गाल पर अपने लब सब्त किए। अरीब ने आंखें मूंद कर उन पखड़ियों की नरमाहट को गहराई तक महसूस किया और अपनी आंखें खोली तो उनमें छाई खुमार की लाली देख के ओसगुल सटपटाई। मत करो, अब तुम खुद ही अपने शिकार को दावत दे रही हो मेमी गुल, फिर मुझसे गिला न करना। वो जैसे ही उसके लबों को कैद करने करीब आया, ओसगुल ने एकदम उसके होंठों पर हाथ रख दिया। जानती थी अगर एक बार ये जिन बेकाबू हो गया तो उसके जज्बात पे बंद बांधना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ सजना जी, अपने इन बिना ब्रेक के इमोशंस पे काबू रखें जो बिना मौका महल देखते उमड़ आते हैं। अभी वक्त देखें, अपने ये ठरकपन को किसी वक्त के लिए बचा के रखिए। पता आज मेरा कितना दिल चाह रहा है आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने को। ओसगुल ने उसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए छोटी सी नाक चढ़ाकर कहा। इरादा उसे अपनी जान बचाने का था, मगर सामने भी घाक आशिक था जो उसके चेहरे के तासुरात से ही अपने मेमी के दिल की बात जान लिया करता था। तो अब कैसे न जानता उससे बचने की ये बचकाना कोशिशें। मुझसे बचने की ये बेकार कोशिशें ना करो मेमी गुल, क्यों अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो? फिलहाल तो बख्श देता हूँ, मगर वापसी में मेरी प्यार की सज़ा के लिए तैयार रहना। अरीब ने बाकी ज्वेलरी पहनाते हुए कहा। ज्वेलरी पहनाने के बाद उसे कमर से थाम कर ड्रेसिंग से उतारा और आईने की तरफ घुमाया तो ओसगुल खुद के चेहरे पर उसकी कुर्बत की छाई हुई लाली देख मज़ीद सुर्ख हुई। उसके नाजुक, नफीस और बेशबहा कीमती ज्वेलरी में वो मज़ीद दमक उठी। ग्लोबन, भारी इयररिंग्स, अंगूठियाँ और कलाई में पहनी चूड़ियों में उसका सरापा क़यामत लग रहा था। अरीब ने आगे झुककर मैरून लिपस्टिक उठाई और ओसगुल को पकड़ाई। ये बहुत डार्क हो जाएगा। अरे पहले ही आपने मुझे फुल दुल्हन बना दिया, मुझे शर्म आएगी सबके सामने ऐसे। व्हाट? अरीब ने उसकी बेतुकी बात सुनकर तेवरी चढ़ाई। तुम्हें मेरी दुल्हन बनने से शर्म आएगी? अरे मैंने ऐसा कब कहा? ओसगुल का नन्हा सा दिल सहम गया कि उस जिन का मूड जाने कब बदल जाए पता ही नहीं चलता था। आप नाराज़ ना हो, मैं यही लगा लेती हूँ। ओसगुल ने फ़ौरन से मैरून लिपस्टिक उठाई और उसकी तरफ घूमी। अरीब जो बमुश्किल हंसी रोकते हुए उसे देख रहा था, एकदम कहका लगा उठा। अरे मेरी मेमगुल डर गई, अरीब ने कहा तो ओसगुल ने दांत पीसे। अरीब गरीब कहीं के, मेरी जान निकाल दी आपने। ओसगुल एकदम उस पर झपटी, मगर वो छलाफे की तरह उसके हाथ से निकल गया। अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। अरीब ने बैठ के गए चक्कर लगाते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं सुननी आज। आपको मेरे हाथों से गंजा होने से कोई नहीं रोक सकता। ओसगुल ने उसे पीछे भागते हुए कहा, अरे बीजा ना आप। अरीब ने अचानक कहा तो ओसगुल जो सोफे के मेज़ के गिर्द उसके पीछे भागते उसे पकड़ने ही वाली थी। अरीब ने ऐसा कहने पे एकदम दरवाजे की तरफ मोड़ी तो मौका देखते ही अरीब ने मेमी गुल को बाहों में भरा और कमर से उठाते उसे ले बेड पर धड़ाम से गिरा। आउच, मेरा सर। अरीब के चट्टानी सीने पे गिरने से उसका सर घूम गया था। अब बताओ ज़रा क्या कह रही थी कि मुझे गंजा करोगी? तो सोचो, हमारे बच्चे भी गंजे होंगे तो कैसा लगेगा? अरीब ने उसकी कमर के गे शिकंजा कसते हुए कहा। ओसगुल ने झुंझलाए हुए उसके सीने पर मुक्के बरसाए। वो कहके लगाया गया, मगर जल्द ही उसके इरादे जानकर ओसगुल ने बौखलाए हुए अब खुद ही जाए फरार ढूंढना चाहिए। अब चले, हम लेट हो रहे हैं, ओसगुल ने मुंह बनाकर कहा। अरीब ने भी शराफत का मुजाहिरा करते बेड से उठते उसे भी सहारा देकर अपने साथ उठाया। चलो, मगर ये जो ज़रूरी काम पेंडिंग में चला गया है उसे आकर पूरा करना है। अरीब ने लब दबाते उसे याद दहानी करवाई तो वो उसे घूरती कमरे से बाहर निकल गई। अरीब भी मुस्कुराते हुए चेंज करके बाहर निकला। 5 माह कैसे पलक झपकते गुजर गए पता ही नहीं चला। यशम सुल्तान ने आहिस्तगी से पिछले गार्डन में कदम रखा तो एक खुशगवार सा मंजर देखने को मिला। ओसगुल उसका हाथ थामे उसे गार्डन में एक्सरसाइज करवाने में मसरूफ़ है। उसकी चहलकदमी के साथ साथ बर्फ़ी भी उसके पैरों में लौट रहा था। यशम ने उसका जर्द मुरझाया हुआ सा चेहरा देखा।
دن مکمل تھے اور پیدائش کبھی بھی متوقع تھی، اسی لیے اس کے دلکش گلابی چہرے پر ہر وقت تکلیف اور درد کا احساس پاتے یشم سلطان خود بھی موم بن کر پگھلتا تھا۔ لیکن آج وہ پورے ہفتے بعد گھر لوٹ پایا تھا تو جانتا تھا وہ اس سے بہت زیادہ خفا تھی، کیونکہ سوہن نے پچھلے 2-3 دن سے اس کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ وہ گھر والوں سے اس کی خیر خیریت معلوم کر رہا تھا۔ السلام علیکم، یشم نے بآواز بلند بول کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اوزگل چونک گئی، مگر یہاں ایک نازک دل والی لڑکی ایسی تھی کہ یشم سلطان جس کی رگ و جان میں اترا ہوا تھا تو وہ بھلا اس کی موجودگی کیسے نہ پہچانتی۔ اوزگل اور سوہن نے یک زبان ہو کر سلام کا جواب دیا۔ ارے لالا، آپ کب آئے؟ اچھا رکے، میں آپ کے لیے اور بھابھی کے لیے جوس وغیرہ لاتی ہوں۔ اوزگل اس سے سر پر پیار لے کر جلدی سے منظر سے غائب ہونے کو تیار تھی۔ اوزگل، مجھے کچھ نہیں پینا، مجھے روم میں چھوڑ دو، پھر اپنے لالا کے لیے جو بھی لانا ہو لا دینا، سوہن نے دھیمے سے مگر بے تاثر لہجے میں کہا۔ یشم اسے بغور دیکھے گیا۔ بھابھی، لالا ہے نا، وہ آپ کو روم میں لے جائیں گے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ لالا کی چمچی لالا کے ایک اشارے پر فوراً منظر سے غائب ہوئی تھی۔ سوہن نے اپنے لب بھینچے۔ سوہن نے روم میں جانے کے لیے آہستگی سے مڑی، مگر چکر کھا کر ذرا سا لڑکھڑائی۔ برفی؟ یشم آگے بڑھا، اسے بازوں سے تھام لیا۔ یہ چھوڑے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، نم لہجے میں کہتے ساتھ سوہن نے نرمی سے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ یشم کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرتی نہیں۔ بھرا بھرا نازک چھوٹا سا وجود یشم سلطان کی دھڑکنیں آج بھی بری طرح منتشر کرنے کو کافی تھا۔ پلیز سوہن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یش، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سوہن نے نم آنکھیں لی، اپنا چہرہ دوسری جانب موڑا۔ یشم نے پاس پڑی کین کی چیئر گھسیٹ کر سوہن کو چیئر پر بٹھا دیا۔ بڑی برفی تو کیا، چھوٹا برفی بھی ناراضگی کے اظہار کے طور پر یشم کے پاؤں سے اس کی پینٹ کھینچتا اسے سوہن سے دور ہٹانے کی کوششوں میں تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، مت بات کرو مجھ سے، مگر مجھے میرے بیبی سے بات کرنے دو۔ یشم نے ہلکا سا جھک کر بیبی پر ہاتھ رکھا تو برفی بہت بری طرح گھرانے لگا۔ یشم نے برفی کو بری طرح گھورا۔ واٹ؟ ڈیڈ ہوں میں اپنی بیبی کا، یہ میرا بیبی ہے۔ یشم نے برفی کو گھورا، مگر اس نے یش کا ہاتھ اپنے منہ میں دبوچ کر بیبی سے دور کر دیا اور پھر گھرانے لگا۔ یشم نے برفی کو گھورا اور بلا تکلف جھک کر سوہن کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سوہن ارے ارے کہتی رہی، مگر یشم نے اسے لا کر روم میں بیڈ پر ہی نرمی سے اتارا۔ سوہن جانتی تھی اس کے منانے کے شدت بھرے انداز وہ سہن نہیں کر پائے گی، تبھی بڑی شرافت سے وہ مان بھی گئی تھی۔ یشم اس کے حفظ ماتگم والے انداز پر بے اختیار مسکراتا رہا تھا، مگر بڑی مشکل تو تب پیش آئی جب ایک ارجنٹ فون کال پر اسے پھر سے فوری واپس جانا پڑا تھا۔ تجھے یوں سمیٹ کر رکھوں میں خود میں، تیری خوشبو بکھرے بھی تو میری حدوں میں۔ غفران حویلی کے بائیں باغ میں آئی تو اسے جھولے پر بیٹھے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق پایا۔ 10 دن پہلے ہی حارث بیگ کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ سکندر نے اپنے دل پر اس بات کا گہرا اثر لیا تھا۔ باپ کی آخری رسومات ادا کرنے سے اب تک وہ یوں ہی گمسم سا تھا۔ سعدیہ بیگم اس کی وجہ سے از حد پریشان تھی۔ اب بھی انہوں نے ہی اسے سکندر کے پاس اسے سمجھانے بھیجا تھا۔ غفران چپکے سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ ایک بے قرار سا لمس تھا جو سکندر حارث بیگ کو گہری اداسی سے کھینچ باہر لایا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں مولوی صاحب، مجھے اکیلے چھوڑے آپ یہاں بیٹھے کھلی ہوا کا مزہ لے رہے ہیں۔ سکندر حارث بیگ کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھے وہ خفگی بھرے لہجے میں کہتی، اپنی نرم بازوں کی گرفت اس کے پیٹ پر سخت کر گئی۔ اس لمحہ اذیت میں ہونے کے باوجود بھی غفران کی خود کی گید موجودگی اور خوش الحان آواز نے سکندر کے اذیت کی گرفت میں لپٹے دل پر محبت کی اوس برساتے اسے پرسکون کیا، مگر جس تکلیف سے فی الوقت وہ گزر رہا تھا لفظ زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ اس ڈر سے خاموش رہا کہ اگر بولے گا تو درد کی شدت جو اس کی رگوں میں سراپے گردش تھی وہ آنکھوں سے بہہ کر اس کے لہجے کو کمزور کرتے اس کی آواز بھرا دے گی۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ خاموش بھی رہیں تب بھی میں آپ کو سن سکتی ہوں۔ سکندر، جو بھی ہوا اسے بھول جائے نا، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ جو سب آپ کے بابا نے کیا انہیں اس سب کی سزا ملی ہے۔ یوں دکھی ہونے سے آپ فقط خود سے جڑے رشتوں کو اذیت میں مبتلا کریں گے۔ آپ کو علم بھی ہے آپ کی وجہ سے مما کتنی پریشان ہے۔ میں جانتی ہوں یہ دکھ بڑا ہے آپ کے لیے، چاہے حارث بیگ جیسے بھی تھے وہ آپ کے باغا تھے۔ جو درد اس وقت آپ محسوس کر رہے ہیں وہ شاید ہی کوئی دوسرا محسوس کرے، کیونکہ آپ کا رشتہ ان سے گہرا تھا، مگر آپ خود اذیتی میں رہ کر مجھے اور ہمارے بچے کو غمزدہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے ایک پوری زندگی پڑی ہے جسے ہم دونوں نے مل کر جینا ہے۔ پلیز خود کو اس اذیت سے باہر نکالیں۔ سکندر، آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے۔
غفران نے زبردستی سکندر کا رخ خود کی جانب کرتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ سکندر بنا کچھ بولے تھکے سے انداز میں اس کے سینے سے لگ گیا۔ غفران نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے سکندر کو کسی قیمتی متاع کی طرح بازو میں سمیٹتے خود میں جذب کیا۔ سکندر نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں اس کی کمر جکڑی، گو کہ وہ یہ وجود کی نرمیوں میں تحلیل ہو کر اپنے اندر کا غبار نکال باہر کرنا چاہتا تھا۔ کاش وہ ایک اچھائی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے تو آج وہ بھی ہم سب کے بیچ ہوتے، سکندر نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ غفران نے اس پر اپنی پکڑ مزید سخت کرتے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کی گردن راب کی۔ سکندر اپنا چہرہ غفران کی گردن میں چھپا گیا۔ ماں باپ کا رشتہ اس پوری دنیا میں مقدس مقام رکھتا ہے، مگر اچھے ماں باپ ملنا بھی مقدر کی بات ہوتی ہے۔ جو کمیاں آپ نے پائیں، جو خالی پن آپ کے اندر رہ گیا ہے، ان کمیوں اور خالی پن کو ہماری اولاد کے وجود میں نہ پلنے دینا سکندر۔ جیسا باپ آپ اپنے لیے چاہتے تھے ویسا باپ آپ ہمارے بچوں کے لیے بننا۔ جو خلش آپ کے دل میں رہ گئی ویسی کوئی خلش ہماری اولاد کے دلوں میں نہ ٹھہرنے دینا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے ان کے آئیڈیل بابا بننا۔ سکندر کے کان کے پاس اپنے لب رکھے محبت بھرے لہجے کی دھیمی سرگوشیاں کرتی غفران شام کی اس سوگوار پہر کو محبت کی مہک سے خوشگوار کر گئی۔ میں خود بخت ہوں جو میری شریک حیات تم بنی، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ سکندر نے آہستگی سے اپنا چہرہ غفران کی گردن سے اٹھاتے اپنے جلتے رب اس کی ناک پر رکھ کر وہاں اپنا لمس چھوڑا۔ غفران مسکرا دی۔ سکندر کچھ لمحے پرشوق نگاہوں سے اس کی مسکراہٹ دیکھتا رہا، پھر جھک کر محبت اور نرمی سے اس مسکراہٹ کو چن لیا۔ غفران حیا کے رنگوں میں نہائی خود میں سمٹنے لگی۔ ہے دن کا وقت ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، میں آپ کو لینے آئی تھی اور بجائے میرے ساتھ کمرے میں جانے کے آپ سکندر اعظم صاحب نے اپنی ٹھرک یہیں جھاڑنا شروع کر دی۔ سکندر کا بدلتا موڈ دیکھ غفران منہ پھلائے بولی۔ سکندر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بیگم صاحبہ، یہ تمہارے مولوی شوہر کی شرافت ہی ہے کہ تمہاری اس قدر نزدیکی پر بھی میں نے نرمی سے چھوا تمہیں، ورنہ جو جذبات کی آگ تم میرے دل میں لگا چکی ہو، اس کے بعد میں تم پر اپنی محبت کا جنون بھرا طوفان بھی برسا دوں تو بھی میری تشنگی نہ بجھے۔ سکندر اپنا انگوٹھا نرمی سے غفران کے لبوں پر پھیرتے بہکے خمار آلود لہجے میں بولا۔ غفران کے گال سرخ کندھاری ہوئے۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چلیں، اندر شام بہت ہو چکی ہے۔ سکندر کی کلائی پکڑے اسے لان سے کھینچ کر کمرے میں لاتے غفران قدرے باروب لہجے میں بولی، مگر کمرے میں آتے ہی سکندر اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ اس اچانک افتاد پر غفران اپنی چیخ کا گلا دباتی سکندر کی گردن کے گرد بازو حمائل کر کے اسے گھورنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اصل پھیلنا کیا ہوتا ہے وہ ابھی میں بتاؤں گا۔ غفران کو بازو میں بھرے بیڈ کی طرف لے جاتے سکندر بے شوخی سے بولا۔ ٹھرکی مولوی۔ غفران نے منہ بنا کر بولتے سکندر کے سینہ پر 2-3 تھپڑ مارے، مگر اگلے ہی لمحے سکندر اسے بیڈ پر لٹائے اس پر جھکایا۔ غفران کے سارے احتجاج اپنے آپ ہی دم توڑ گئے، مگر یہ محض وہ اسے پریشان کرتے اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ یوں ہی چھیڑتے چھاڑتے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے وہ سعدیہ بیگم کے کمرے میں چلے آئے تھے تاکہ انہیں بھی اس پریشانی سے باہر نکال سکیں کہ سکندر پریشان تھا۔ سکندر کو پرسکون مسکراتے ہوئے دیکھ اب سعدیہ بیگم بھی پرسکون ہو گئی تھیں۔ رامیش اپنی گود میں لیپ ٹاپ لیے اس پر انگلیاں تیزی سے چلاتا بظاہر اپنا کام کر رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان سامنے صوفے پر اپنی گود میں قرآن پاک لے کر اس کی تلاوت کرتی اپنی بیوی پر تھا۔ ثنایا نے تلاوت کے بعد صوفے سے اٹھ کر قرآن پاک کو الماری میں رکھا، اس کے بعد وہیں کھڑے آنکھیں موندتے دعا پڑھتے خود پر پھونک مار کر اپنے دونوں ہاتھ سامنے کرتے ان پر پھونک مار کر ان ہاتھوں کو پیٹ پر مسلا۔ رامیش بغور اس کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے بعد ثنایا آہستگی سے چلتی رامیش کے پاس آتی، اس کے پیشانی سے بال ہٹائے، وہاں پھونک ماری۔ رامیش جو اس کے خود کے قریب آنے کے انتظار میں تھا، اسے قریب پاتے ہی ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا، دوسرے ہاتھ سے اپنی گود میں رکھا لیپ ٹاپ بیڈ پر دھکیلتے ثنایا کو خود پر مکمل جھکا گیا۔ رامیش باز آئیں۔ ثنایا اس پر جھک کر اس کا گریبان دبوچے سہمے لہجے میں بولی۔ رامیش اسے مکمل اپنے حصار میں قید کر گیا۔ جادو کر رہی ہو مجھ پر اور میرے بیٹے پر؟ رامیش اپنی ناک ثنایا کی ناک سے مس کرتے بولا۔ ثنایا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ رامیش نے جھک کر اس کے لبوں کو چھوا۔ ثنایا کی سفید رنگل پل میں سرخ پڑی۔ جادو ان پر کیا جاتا ہے جو لا حاصل ہو، اور آپ مجھے حاصل ہیں تو میں آپ پر کیوں جادو کروں گی؟ رہی بات بیٹے کی تو وہ اکیلا آپ کا نہیں ہے، اچھا خاصا میرا ہے اور تھوڑا سا آپ کا۔ ثنایا رامیش کی شرٹ کے کالر ٹھیک کرتے بولی جو اس کی مٹھی میں جکڑنے کے بعد شکن زدہ ہو گئے تھے۔ محبت تو زیادہ میں نے تم سے کی، پیار میرا زیادہ تھا، اس لیے تم اپنا زیادہ یا آدھا برابر نہیں کہہ سکتی۔ رامیش ثنایا کے چہرے پر گہرائی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے اسے مقابلہ بازی کرتے بولا۔
اگر یہ بات ہے تو پھر پورے 9 ماہ میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، آپ ایسے میرے بیبی پر قبضہ نہیں جما سکتے۔ ثنایا بھی مد مقابل ہوئی تھی۔ رامش کو یہ محبت بھری نوک جھوک مزہ دینے لگی۔ اچھا زیادہ شور مت کرو، یہ بیبی میرا، باقی 10 بیبی جو تم پیدا کرو گی نا وہ تمہارے۔ رامش صاف انصاف کرتے بولا۔ ثنایا پہلے حیرت زدہ ہوئی، پھر جلد ہی اس کی بات کا مطلب سمجھ آتے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ رامش بہت بے شرم ہے آپ۔ رامش کے سینے پر تھپڑ مارتی وہ خفگی بھرے لہجے میں کہہ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رامش نے اپنے بازو اس کی کمر پر باندھتے اس کی کوشش ناکام کی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ثنایا کا چہرہ بغور دیکھتے وہ ماتھے پر بڑھ ڈالتے گویا ہوا تو ثنایا نے منہ بنایا۔ پلیز رامش چھوڑیں، میرا پیٹ دکھنے لگا ہے۔ ثنایا بے چارگی سے بولی تو رامش جلدی سے اسے آزاد کرتا اٹھ کر بیٹھتا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالوں میں بھر گیا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رامش پریشانی کے عالم میں بولا۔ ثنایا نے مسکراہٹ دبائی۔ رامش جو فکر مندی سا اس کے پیٹ کو چھو رہا تھا، اس کی مسکراہٹ دیکھ سب سمجھا کہ وہ اس سے دوری حاصل کرنے کے لیے ڈرامے کر رہی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ واپس اسے بازوں کی قید میں لے کر اس کی جان سکھاتا، جب ثنایا بیڈ سے اٹھتی اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ پلیز پہلے میرے ساتھ چل کر میرا تیار کیا ہوا سرپرائز دیکھ لے۔ رامش کو کڑے تیور لیے اپنے قریب آتے دیکھ ثنایا جلدی سے بولی۔ رامش سرپرائز والی بات پر تجسس کا شکار ہوا۔ ثنایا اسے اپنی ہمراہی میں لیے اس روم میں آئی جہاں اس نے بیبی کے سامان کا سیٹ اپ کر کے تیار کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رامش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کھلونوں سے سجا وہ روم خواب کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ شکریہ میری جان، مجھے اس قدر خوشیوں بھری حسین زندگی دینے کے لیے، رامش مسکرا کر کہتا خود کے پیچھے کھڑی ثنایا کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ثنایا نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہزار مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد، کڑے امتحانوں سے گزر کر آخر خوشیاں ان کا مقدر بنی تھیں۔ یشم سلطان عجیب سی صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ وہ اب ان دنوں جبکہ آپریٹ کی ڈیٹ بھی دی جا چکی تھی، وہ اسے اکیلے چھوڑ کر ہرگز کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس ضروری کال نے اسے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ آرمی چیف کے عہدے پر فائز نئے آرمی چیف کے الیکٹ ہونے پر یشم اور اریب کا وہاں ہونا بے حد ضروری تھا۔ یشم سلطان خانزادہ تو پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ اس تقریب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی ایشوز سامنے آ رہے تھے، جسے ہینڈل کرنے یشم اور اریب کو سلطان خانزادہ نے ارجنٹی اسلام آباد بلایا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ یشم نے اسے میڈیسن دی تھی۔ کمزور سا زرد وجود اس قدر کشش رکھتا تھا کہ وہ کچے دھاگے سے اس سے بندھ آ جاتا۔ وہ بیڈ کے قریب اس کے پاس آیا جہاں وہ ابھی ابھی مزے سے سوئی تھی۔ یش نے مسکرا کر اسے دیکھا جو جانے سے پریشان تھی۔ سوہن کے آپریشن کی ڈیٹ 3 دن بعد کی دی گئی تھی، مگر یہ وقت ایسا نازک تھا کہ تھوڑی بھی طبیعت خراب ہونے کے بعد اسے فوراً ہسپتال شفٹ کرنا پڑتا، اور اب یشم سلطان کو جانا پڑ رہا تھا تو وہ ڈر ڈر کر بلا حال کیے بیٹھی تھی۔ یشم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے سر پر لب رکھے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیار سے سہلایا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تو یش نے فوراً اسے تھپک دیا تاکہ وہ سوئی رہے، ورنہ اسے جاتا دیکھ وہ پھر سے بہت زیادہ ٹینشن لیتی۔ وہ فوراً سے اسے سہلاتا، اس کے پیٹ پر اپنے لگ رکھتا، اپنے بچوں کو پیار کی مہر ثبت کر کے ان کے باپ کے لمس کا احساس دلاتا، وہاں سے اٹھا اور اس پر کمفرٹر درست کر کے باہر نکلا جہاں اریب بالکل آلریڈی تیار کھڑا تھا۔ چلیں لالا؟ اپنے کوٹ کے بٹن کو بند کرتا وہ اسے دیکھتا بولا تو اریب نے ہاں میں سر ہلایا۔ بچے تم جا رہے ہو؟ سوہن کدھر ہے؟ بی جان اس کے کندھے کو سہلاتے پیار دیتی بولی تو وہ مسکرایا۔ بی جان وہ سو رہی ہے، میں چاہتا ہوں وہ سوئی رہے، اگر اٹھ گئی تو پھر مجھے جاتے ہوئے دیکھ کر خود بھی پریشان ہوگی اور مجھے بھی کرے گی، وہ جتنا ریسٹ کرے گی اس کے لیے اتنا اچھا ہے۔ یشم نے کامیابی سے اپنے کر بھرے تاثرات بآسانی چھپائے۔ لیکن بچے اس حالت میں تم ایک دفعہ اس سے مل لیتے تو اسے بھی سکون ہو جاتا۔ سائمہ بیگم نے اپنی دانش میں آسان سا حل پیش کیا تو وہ مسکرایا۔ وہ اور بے چین ہو جاتی موم، اور پلیز آپ سب ہیں نا اس کا خیال رکھنے کو، یہ بہت ضروری ہے، مجھے جانے دیں ورنہ میں جا نہیں پاؤں گا، وہ مجھے جانے نہیں دے گی۔ یشم نے سنجیدگی سے ماں کو اپنی مجبوری بتائی۔ تیرا جانا ضروری ہے کیا بچے؟ بی جان نے دکھ سے استفسار کیا تو اب کی بار اریب چڑ گیا۔ بی جان یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مانا کہ کافی نازک وقت ہے مگر گڑیا کے آس پاس سب لوگ موجود ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، اسی لیے جب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے فرض سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو اس بحث کا کیا فائدہ؟ چلو یش چلتے ہیں ہم لوگ۔ اریب کی گوہر افشانی پر بی جان نے اسے گھوری سے نوازا۔ تم تو ہو ہی پتھر آدمی، تم سے تو بات کرنا ہی بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، جا میاں جا، ٹر جائے تو۔ بی جان نے اسے آگے کا راستہ دکھایا تو ویرا نے کھی کی، جس پر اریب نے اسے گھورا۔ فقیرہ منہ بند رکھیے۔ وہ ویرا کا فقیرہ بناتا، اپنے تمام حساب اس سے بے باک کرتا جو آج تک کے اسے بنتے تھے۔ وہ چڑ جاتی تھی، غریب انسان۔
وہ آگے نکلا جب وہ جلتی کڑتی پیچھے اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی، جبکہ ویرا کی اس بچگانہ حرکت پر سب ہنس دیے تھے۔ کچھ ہی وقت ہوا تھا یشم اور اریب کو وہاں سے نکلے جو وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ سوہن کی تقریباً 11 بجے آنکھ کھلی تو پہلو خالی تھا۔ تمام حساسیت سے بیدار ہوئی تو چھٹی حس نے فوراً کام کیا تو چلے گئے۔ سوہن کو جی بھر کر بری طرح رونا آیا۔ فوراً سے پہلے اپنا فون اٹھایا اور یش کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جو ادھر اب کانفرنس میٹنگ کی تیاری میں مصروف تھا، فون کی رنگنگ سن کر فوراً فون کی جانب متوجہ ہوا اور اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر کے فون کان کو لگایا، جب سے سامنے سے روتی ہوئی آواز پر وہ فوراً الرٹ ہوا۔ برفی پلیز یار رونا بند کرو، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ یش آپ بہت برے ہیں، مجھے بتا کر بھی نہیں گئے، کیا ہوتا اگر آپ اس وقت نہیں جاتے؟ لالا گئے تو ہیں مگر نہیں، آئی ہیٹ یو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو یشم سلطان نے ایک گہری سرد سانس اپنے اندر کھینچی۔ وہ جتنا چاہتا تھا اس کی بیوی اس کے لیول کی ہی بہادر ہو، مگر جو اس کی شریک ہاتھ بنی تھی، بدقسمتی سے اس کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات گزرے تھے کہ وہ اتنی ہی ڈرپوک اور بزدل تھی۔ سوہن پلیز سنبھالو اپنے آپ کو، ضروری تھا برفی، تم تو مجھے سمجھو اور دیکھو اللہ پر یقین رکھو، ہمت رکھو، بہادر بنو میری جان، تم یشم سلطان خانزادہ کی بیوی ہو، یوں مت کرو میری جان، ایسے میں یہاں کیسے سب سنبھال پاؤں گا، میرا دھیان تمہاری ہی طرف رہے گا، اچھے بچوں کی طرح رونا بند کرو، طبیعت مت بگاڑو۔ یش نے اسے پیار سے پچکارا مگر نہیں، وہ جیسے اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ یش مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اگر کچھ برفی۔ اس سے پہلے وہ اول فول بولتی، یش نے فوراً اسے ڈانٹ کر روکا۔ وہ روئے گئی، جبکہ اب کی بار ایک مضبوط اعصاب والا شکن جو چٹانوں سا حوصلہ رکھتا تھا وہ بھی اس کی ضد اور یوں ٹوٹنے پر پریشان ہوا تھا۔ برفی تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ خدا کا نام لو اور بس خدا کے سپرد کرو، سب اچھا ہوگا، ایسے نہیں کرو اپنے ساتھ، تم میری بھی جان لوگی، خاموش ہو جاؤ۔ یش وہ اس کی بات پر تڑپ کر اٹھی، جبکہ اس کی بے چینی دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرایا جب اچانک ہی سوہن کو کھانسی کا پھندا لگا اور اسے ایک دو ٹیسیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ سوہن کی طبیعت بگڑے گئی، اس کے ہاتھ سے فون گر کر نیچے گرا تو یش گھبرایا۔ برفی، ہے سوہن آواز آ رہی ہے، بات کرو مجھ سے برفی۔ وہ اتنا ہی بول پایا جب سگنل آؤٹ ہو گئے اور ان کے فون بند ہو گئے۔ یشم کا دل بری طرح گھبرایا، نہ وہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا، یہاں سے نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ اریب نے اس کا گھبرایا چہرہ دیکھا تو وہ اس سے لپٹ گیا۔ لالا مجھے لگتا ہے سوہن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مگر اینڈ ٹائم پر میں اس کے ساتھ نہیں، یشم نے کہتے فوراً سے بیت السلطان میں بی جان کو کال ملائی۔ کم آن یش، ہمت سے کام لو، حوصلہ رکھو، کیا کر رہے ہو، وہاں سب موجود ہے، خدا سے اچھی کی امید رکھو، چلو باہر چلتے ہیں۔ اریب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ دل ہی دل میں رب سے دعا گو اپنی جان اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ سوہن کی طبیعت بری طرح بگڑ رہی تھی۔ یشم کی کال سنتے ہی بی جان اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئیں اور سب کو آوازیں دینے لگیں۔ یہ وہ وقت تھا جب آپریشن کی تاریخ قریب ہونے کی وجہ سے اشرف کمال اور عادل بھی حویلی میں ہی موجود تھے۔ نیہا بھی اپنے بچوں سمیت حویلی میں موجود تھی۔ سب سے پہلے ویرا اپنے روم سے نکل کر باہر آئی تھی، تب بی جان کے مطلع کرنے پہ سوہن کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ بھاگ کر سوہن کے کمرے تک آئی جو بیڈ پر پڑی بری طرح کرا رہی تھی۔ بھابھی، وہ فوراً اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ گئی۔ بھابھی، او نو، وہ سمجھ گئی کہ پیدائش کا وقت قریب ہے، مگر بچے جڑواں ہونے کی وجہ سے اس کا آپریٹ ہی بتایا گیا تھا۔ جبھی ویرا نے سب کو آواز دی، انل، بی جان، مما، ارے جلدی سے سب آئیں، اوس گل، وہ چلائے گئی۔ جب اس کی آواز سن کر سب روم میں چلے آئے۔ سائمہ بیگم، ویرا اور نایاب نے اسے نرمی سے سہارا دیا۔ اوس گل نے اس کے کندھوں پر شال ڈالی۔ سائمہ بیگم، نایاب اور ویرا بہت احتیاط سے اسے تھامے گاڑی تک لائے۔ ڈرائیونگ سیٹ انل نے سنبھالی۔ وہ سب اسے لیے وہاں سے نکلے۔ کچھ ہی دیر کی مسافت کے بعد وہ ہسپتال پہنچے۔ ویرا اسے لیے آپریشن تھیٹر تک آئی اور ان سب کو باہر رہنے کا اشارہ کرتی وہ خود اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ انل وقفے سے یش اور اریب کا نمبر ٹرائی کرتا رہا جو مسلسل پاور آف جا رہا تھا۔ یہ انتظار اعصاب شکن تھا، ہر گزرتے لمحے میں ان کی جان حلق میں اٹک رہی تھی۔ آخر تقریباً آدھے گھنٹے کی بے چینی کے بعد ویرا آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تو سب اس کی جانب لپکے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت ہے؟ سائمہ نے اندر کی جانب دیکھا، وہ مسکرائی۔ بہت بہت مبارک ہو سب کو، یش لالا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی ہے۔ وہ چہک کر بولی تو سب کے چہرے جیسے خوشی اور بے پناہ مسرت سے کھل اٹھے۔ 2 نرسیں بچوں کو تھامے باہر لائیں تو انل نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں ایک ننھے فرشتے کو نرمی سے تھاما جو ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، جبکہ بیٹی کو بی جان اور دوسرے بیٹے کو سائمہ بیگم نے تھاما۔ ارے ماشاءاللہ، کیسے چاند سے بچے ہیں میرے یش کے۔ بی جان نے ان کی بلائیں لی تو انل مسکرایا۔ یہ تو یش بھائی کی جونیئر کاپی ہے بی جان،
اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ پیار سے بولا تو وہ مسکرا دیے۔ اس گل نے آسودگی سے مسکراتے انل کی گود سے نرمی سے اس گلابی گل گھوتنے کو اپنی گود میں تھام لیا۔ تینوں کی آنکھیں ابھی بند تھیں۔ ان میں سے ایک چھوٹے میاں کڑوی کڑوی شکلیں بنا رہے تھے۔ اس کے کچھ ہی دیر میں سوہن کو ہوش آ چکا تھا اور اسے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ آنکھیں کھلتے ہی بے تحاشا درد کے احساس نے اسے تڑپا دیا، مگر اس درد کے دوران کچھ ننھی منی چوں چوں کی آوازیں اپنے ارد گرد سنی تو جیسے ہر درد پس پش چلا گیا۔ ایک ستمبر کا چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ کچھ دیر بعد اسے ڈھنگ سے ہوش آیا تو سب سے پہلے وہ ننھی جانیں آغوش میں بھریں اور تشکر کے احساس سے بے آواز آنسو بہا دیے۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ ویرا نے پوچھا تو اس نے آنکھیں جھپک کر اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ باہر دادی سلیمان خان زادے نے مٹھائیوں اور خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ بیت السلطان میں بڑے جشن کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ سب بے تحاشا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ یش جو کہ بار بار اپنا فون چیک کر رہا تھا اب کی بار فون چیک کیا جس کے سگنلز اب پورے تھے۔ انل کی کئی مس کالز دیکھ کر جسم سے جیسے جان نکلی۔ یشم نے فوراً انل کو کال کی جب آگے سے انل کی چہکتی آواز نے جان میں جان ڈالی۔ ہیلو ڈیڈ۔ انل نے مسکرا کر اسے چھیڑا تو وہ آسودگی سے مسکرا دیا۔ وٹ ڈو یو مین ڈیڈ؟ کون ڈیڈ؟ وہ کوڈ ورڈز میں پوچھتا انل نے لب دبایا۔ ایک بندہ ہے جو ابھی 3 بچوں کے ڈیڈ کے عہدے پر فائز ہوا، ابھی میں جس سے بات کر رہا ہوں۔ انل نے کہا تو یشم کا دل اچھل کر حلق میں آیا، چہرہ خوشی اور جوش سے سرخ پڑ گیا۔ اریب نے اس کے تاثرات ملاحظہ کیے تو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہے؟ یشم نے حسب معمول سب سے پہلے سوہن کا پوچھا تو انل ہنس دیا۔ سب بالکل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بھابھی بالکل ٹھیک ہے۔ گیس کرے آپ کے بچے کیسے ہیں اور ان کا جینڈر کیا ہے؟ بکواس نہیں کرو، بتاؤ مجھے۔ وہ بےتاب ہوا تو انل اور ویرا کو ہنسی آئی۔ ایسے نہیں لالا، آپ کو پکس بھیج رہے ہیں، گیس تو آپ ہی کریں گے۔ ویرا نے اپنی دانست میں اسے سب سے بڑی مشکل میں ڈالا اور پکس سینڈ کر دی۔ یشم نے فوراً کال رکھی اور پکس دیکھی۔ اریب آگے بڑھا تو یشم نے موبائل اسکرین کی جانب دیکھا۔ اریب نے سر خوشی میں یشم سلطان کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بہت بہت مبارک ہو یار۔ تھینکس لالا۔ واہ یار، اس میدان میں بھی کیا مر کا سر انجام دیا ہے۔ اریب نے اسے چھیڑا تو وہ جھینک گیا۔ اتنے میں سلطان خان زادہ ان کے قریب چلے آئے۔ بھائی مجھے بھی تو بتاؤ میرے بیٹے نے کیا مار کا سر انجام دیا ہے؟ سلطان خان زادہ نے بھی معنی خیزی سے پوچھا۔ تصویریں تو ان کے پاس ہی پہنچ گئی تھیں مگر وہ بیٹے کا پرجوش چہرہ دیکھ اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ یہ دیکھیں ڈیڈ، آپ کے گرینڈ چلڈرن۔ یشم نے موبائل فون سلطان خان زادہ کی جانب بڑھایا تو سلطان خان زادہ نے بھی اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ آخر خوشی ہی اتنی زیادہ تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا جی، سلطان خان زادہ نے سر خوشی میں کہا۔ پھر وہاں ان تینوں کا زیادہ دیر ٹک پانا 2 بھر ہو گیا تھا۔ آخر تقریب کے اختتام کے بعد 3 دنوں کے بعد جان خلاصی ہوئی اور وہ پھر عرصے بعد تینوں اکٹھے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سوہن آنکھیں موندے آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر دراز تھی۔ آج 3 دنوں کے بعد ہی اسے گھر شفٹ کیا گیا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس پر متضاد حویلی میں مسلسل جشن جاری تھا۔ آس پاس گاؤں کی خواتین دور دور سے بچوں کی مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ بچوں کی کوئی فکر نہیں تھی، انہیں سنبھالنے کو حویلی میں ڈھیر ساری مائیں موجود تھیں۔ اب بھی تینوں بچے اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہے تھے اور اس کی آرام کی غرض سے سبھی لوگ حویلی کے لان میں چلے گئے۔ وہ اکیلی نہیں تھی، برفی کمرے میں ہی موجود 4 ماں بچوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ سوہن کا سب بے تحاشا خیال رکھ رہے تھے کیونکہ سوہن کو سب نے ہی ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، مگر اس کی اداسی کسی صورت کم نہیں ہو پائی تھی۔ اب بھی وہ سوئی جاگتی کیفیت میں تھی جب ایک مخصوص آہٹ کے ساتھ کمرے میں مخصوص کلون کی خوشبو تیزی سے پھیل گئی اور بھاری بوٹوں کی دھمک بے قراری سے بیڈ تک آتی سنائی دی۔ یشم کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر اسے دیکھ کر بے قراری سے اپنے بچوں کی جانب پوری طرح جھکا، ہاتھ بڑھا کر تینوں کے گال چھو کر انہیں محسوس کیا۔ ننھی پری تو ماں کی طرح بری طرح خوفزدہ ہوتی کپ کپاسی گئی تھی۔ یشم نے دانتوں تلے لب دبایا اور جھک کر سب سے پہلے اپنی پری کا ہی گلابی سا گال چوم لیا۔ سوہن جو اس کی آہٹ پر ہی پوری طرح بیدار ہو گئی تھی، آنکھوں سے بازو ہٹا کر ڈبڈباتی آنکھوں سے ستمگر کو دیکھا۔ برفی؟ یشم نے جھک کر اس کی بیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ ڈونٹ ڈو دس، اتنی خوشی کے موقع پر آنسو نہیں بہاتے۔ یشم نے اسے ٹوکا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ جانتا ہوں بہت مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر پل پل میرے دھیان کی سوئی بھی تو بس تم میں ہی اٹکی ہوئی تھی میری جان۔ یشم نے اس کی پشت سہلائی، وہ کافی دیر اسے تسلی دیتا رہا۔ کچھ دیر میں ہی وہ سنبھل بھی گئی۔ ہم نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، سوہن نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ میں نے بھی مما اور بیبیز کو بہت بہت مس کیا۔ یشم پھر سے جھکا اور باری باری پھر سے تینوں بچوں کو چوم ڈالا۔ وہ تینوں مونچھوں کی جبن سے کس مسائے۔ یش، آپ نے نام نہیں سوچے ان کے؟
सोहन ने मुस्कुरा कर उसे गुड़िया को नरमी से उठाते हुए देखकर पूछा, हाँ हाँ ना, सोचे है ना, ये लड्डू है, ये मेरा पेड़ा है। यश ने अपने दोनों शहजादों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोहन की आंखें हैरत से फैल गईं। और ये मेरी गोद में मेरी मीठी सी चमचम है। आखिर में शरारत से कहते उसने गुड़िया को चूमा तो सोहन ने उसके बाजू पर मुक्के बरसाए। वो कहका लगाकर हंस पड़ा था। जुदाई, गम और दुख वक्ती था तो खुशियां दायमी थीं। मंजर मुकम्मल था। अब उनकी ज़िंदगी ने खुशियों भरा सफ़र तय करना था। 4 साल बाद ओज़गुल पहले से काफ़ी बेहतर और सेहतमंद हो गई थी। तभी अब वो कंसीव कर रही थी। ये अरीब और घर वालों की मोहब्बत और तवज्जो का नतीजा था। अब उसको ये खुशी नसीब हुई थी। पहले 1-2 माह तो खुद भी उसे पता नहीं चला कि वो इस खूबसूरत मरहले से गुजर रही है, मगर जब अंदाज़ा होने के बाद चेकअप से कन्फर्म हुआ तो ओज़गुल को लगा वो हवाओं में उड़ रही है। उन दिनों अरीब किसी केस के सिलसिले में कतर गया हुआ था तो फ़ोन पर उसे बता नहीं पाई। काफ़ी दिन उसने अरीब से छुपाया, इस वजह से कि वो उसके रूबरू आने पर उसे ये खुशखबरी देना चाहती थी, मगर अब उसे बता देना चाहती थी। और फिर वो खुशी भरा दिन भी आ गया जब उसके लौट के आने की नवीद सुनी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे बताए, क्या और कैसे सरप्राइज़ दे कि उसको पसंद आए। बहुत सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंची। फिर उसका रिएक्शन सोचकर खुद ही शर्माती रही। 2 दिन बहुत खामोशी से गुजरे थे। अरीब आज पहले इस्लामाबाद पहुंचा तो ओज़गुल के प्लान के मुताबिक वीरा ने उसे डायरेक्ट सुलेमान वाला यानी चुआ सईदन शाह वाली हवेली में आने के लिए कहा था। ओज़गुल और वीरा को अनिल सुलेमान विला ले आया था। तब ओज़गुल ने वीरा के साथ मिलकर बहुत सी तैयारियां की थी। वो ये पल बहुत ख़ास बनाना चाहती थी। आखिर आसाब शिकन इंतज़ार के बाद रात 9 बजे के करीब अरीब के हवेली पहुंच जाने की नवीद सुनी तो अनिल वीरा को लिए पिछले गेट से वहां से निकल आया। अरीब उसके कहे के मुताबिक सुलेमान हवेली आया तो हवेली में गहरी खामोशी थी। खामोशी तो पहले भी होती, लेकिन आज लाइट्स भी ऑफ थी। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। अरीब हैरान हुआ था। चॉकलेट ब्राउन 3 पीस में दराज कद, सफ़ेद रंगत, खूबरू मर्दाना वजहत का शहकार वो शख्स इस वक्त हवेली में मौजूद अपनी रगे जां का मतलाशी था। कोई है? अंदर आते इधर उधर देखकर वो बोला, मगर उसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस आ गई। वो इस हवेली में अपने ख़ास कमरे में अंदर आया तो बेड पे एक सुर्ख गुलाब पड़ा था। अरीब ने उठाया, मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो बाहर निकला जहाँ एरो से उसे बाहर गार्डन की तरफ आने का इशारा दे रखा था। कुछ ही कदम पे पिछले गार्डन का दरवाज़ा था, वहाँ गुलाब की पत्तियाँ बिछी हुई थीं। अरीब उनसे गुजरता आगे आया तो सामने उसे एक टेबल पर केक नज़र आया जो ढका गया था। उस टेबल पर गुलाब की पत्तियाँ बिछाई गई थीं और उन पर जलती मोमबत्तियाँ माहौल पर एक सहर सा तारी कर रही थीं। अरीब धीमे कदमों से चलता टेबल के करीब आया और आसपास देखा, जहाँ अब भी उसकी नज़र उस दुश्मन जां के मतलाशी थी। मेमी गुल, बाहर आओ। वो केक को ओपन करता बोला, जिस पर खूबसूरती से लिखा हुआ था, आई एम हियर माई डैड। अल्फाज थे गुलाब जामुन में भरी चाशनी जो उसके मुंह में शीरा बनकर मुंह मीठा कर गई थी। वो 2 मिनट में समझ गया था कि आखिर माजरा क्या है। वो आसवदगी से मुस्कुराया। उस वक्त समझ ना आई वो क्या रिएक्शन दे। जब भी गहरे सांस भरते हुए वो मुड़ा था। ओके फाइन, बट मेमी गुल बाहर आओ यार, इतनी बड़ी बात छुपकर कौन बताता है। मैं बाहर आऊँगी, आप प्रॉमिस करें मुझे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? तुमने अपनी कवा में इतना हुस्न समेट रखा है। ये तो नाइंसाफ़ी है मेरी जान के बंदा बशर को अपने हुस्न के जाल में पूरी तरह फांस कर बेबस करते। अब तुम यूँ करोगी मेरे साथ? अभी मैं बाहर नहीं आई, आप मुझे पहले ही परेशान करने लगे हैं। मैं नहीं आ रही। मैं आ जाऊँगा मेरी जान। अगर मैं आ गया तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अरीब ने मायने खेजी लहजे में कहा। आ रही हूँ ना, आओ। अरीब ने यहाँ वहाँ देखा जो उसका मुंतज़िर था, लेकिन वो नज़र न आई, मगर वो अब उसका इम्तिहान ले रही थी। वो ज़रा सा आगे बढ़ा तो स्याह आंचल लहराया, साथ ही पायलों की छंकार खनकी। अरीब फ़ौरन उसकी जानिब बढ़ा, मगर वो नज़र नहीं आई। वो जो पिलर के पीछे छुपी थी, अरीब ने उसे पीछे से जा लिया। वो खिलखिलाकर हंस दी। अब मुझसे कैसी शर्म, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी मेमी गुल। उसने उसकी कमर से पकड़कर सामने किया। भारी बोझल लहजा गंभीरता से भरपूर था। शेफून की रॉयल ब्लू साड़ी में लंबे बाल खुले हुए थे, हाथों में ब्लैक चूड़ियाँ, कानों में झुमके, होंठों पर रेड ब्लड लिपस्टिक और उसकी कुर्बत के कुदरती रंग उसकी गालों पर गुलाल बनकर छाए हुए थे। अरीब ने हैरत मगर पुरतपिश लो देती नज़रों से उसका खूबसूरत सरापा देखा। उसकी निगाहों के इस बेबाक इर्तिकाज से ओज़गुल के छक्के छूट गए। इतने दिनों बाद इस जालिम आदमी को अपने सामने इस तरह देखकर उसकी धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। अरीब में वो आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा? आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा? उससे बोला ना गया। बहुत हिम्मत से उसने ये सब कर तो लिया था, लेकिन हमेशा की तरह उसकी कुर्बत उसके सब होश भुला देती थी। जब भी ज़बान को जैसे कुफल लग जाते थे। ये तो तुम बताओ, ये क्या है? मैं पढ़ना भूल गया हूँ।
اس نے جھک کر اس کے لبوں کے قریب لب کیے بولا تو اس کے لمس کی حدت سے اس گل کا چہرہ تپ اٹھا۔ ایسے کیسے؟ وہ تھوڑا پیچھے ہوتے ہی بولی۔ اریب نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے لگایا اور تپتے گال پر جھکا۔ منہ سے بولو، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی گڈ نیوز میں تمہارے ان گلاب کی پنکھڑیوں سے، گلابی لبوں سے سننا چاہوں گا۔ وہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتا بولا۔ اس گل نے گہرے سانس بھرے۔ وہ آپ میں وہ اریب وہ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا بولے۔ آگے میمی گل، اتنے طویل انتظار کا صبر ہمیں ملا ہے، پھل بھی ملا ہے ہمیں۔ اریب وہ میرا پیر بھاری ہے۔ اس نے حیا سے بھاری ہوتی پلکیں رخساروں پر جھکاتے دھڑکتے دل سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میری جان؟ میں نہیں سمجھا تمہاری بات۔ اریب نے اپنے چہرے کو مسکین بناتے یوں کہا جیسے اسے تو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا، مگر اوزگل نے اسے بری طرح گھورا۔ آپ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں۔ اس کے کھردری انگلیوں کے لمس کو کمر اور گردن پر محسوس کرتے وہ بری طرح بوکھلا کر بولی۔ آج تم میمی گل قیامت ڈھا رہی ہو، اور جو خوشی تم نے مجھے دی ہے اس کا انعام تو بنتا ہے نا۔ جھٹکے مگر نرمی سے اس کا رخ موڑتے اس کے بال دوسرے کندھر پہ ڈالتا وہ اس کے کندھے پر جھکتا بولا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ خان، پہلی بار اوزگل کے منہ سے اپنے لیے ادا گئے اس طرز تخاطب پر وہ مزید بہک گیا۔ خان کی جان، اس کی گردن سے کمر پر رقص کرتے لب سے وہ بہکتا جا رہا تھا، جبکہ اوزگل نے رخ موڑا۔ کیک کاٹیں اریب؟ وہ فوراً اپنا بکھرا تنفس سنبھالتی خود پر قابو پاتے بولی۔ اریب نے سرخ بہکی آنکھوں سے اسے دیکھا اور شرارتاً نام سر ہلایا۔ کیک نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں، پیاس لگی ہے میری جان، اپنے بیبی کی ماما کو پیار کرنے کی پیاس۔ اس کے کان کے قریب جھکتا وہ گھمبیر سرگوشی میں بولتا اس کی کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا۔ وہ سسک گئی۔ اریب، شش، تم مجھے اب سے خان کہا کرو، جچتا ہے ان لبوں سے مجھے ایسے بلانا۔ اپنے انگوٹھے سے اس کا لب سہلاتا بولا تو وہ خود میں سمٹتی گئی۔ لڑستی پلکیں، کپ کپاتے لب، اناری گال۔ اریب جھکا اور بہت نرمی سے اس کے لبوں سے چھو لیے۔ اس گل نے سانس روک لی۔ اریب پلیز نہیں۔ اس کا سانس اتھل پتھل ہوا تھا۔ خان کہو اور محبت کا اظہار کرو، مجھے اپنے لبوں سے بتا کر یہ یقین دلاؤ کہ میں پاپا بننے والا ہوں۔ اریب نے بہکے گھمبیر لہجے میں کہتے اس کے لبوں پہ انگلی پھیرتے لپسٹک پھیلا دی۔ نہیں خان، میں نہیں۔ وہ رخ موڑ گئی مگر اس نے فوراً اس کا چہرہ چین سے تھامے اپنی طرف کیا اور اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ کہو نا۔ اس کے گال کو لبوں میں لیتے وہ خوبصورت سے لہجے میں گویا ہوا۔ خان، آپ پاپا بننے والے ہیں اور یہ ہماری بے پناہ محبت کی نشانی ہے، مدھم سی آواز میں کہتی اس کے سینے لگ گئی۔ اریب کھل کر ہنسا اور اس کو خود میں سمو لیا۔ اب اریب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کیک کاٹا تھا۔ ڈنر پر بھی وہ یوں ہی چھوئی موئی سے بنی رہی۔ اریب کی خود پر محسوس ہوتی بے باک نگاہوں نے اوزگل کے بدن میں سرسراہٹ کیے رکھی۔ آپ نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ یہ سب آپ کو کیسا لگا؟ ڈنر کے بعد جب اریب نے پھر سے اسے خود کے قریب کیا تو اس سے دور ہوتے اوزگل نے روحانسی ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تحفہ، یہ سب جو تم نے کیا، بے تحاشا خوبصورت اور یادگار ہے۔ یہ سب ایک خواب سا ہے، میں اپنی خوشی کے احساس الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تمہیں یا کسی کو، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ اریب خانزادہ کے وجود، دل و جان کو تسخیر کر لیا۔ اریب نے عقیقت بھرے انداز میں اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ خان، اس کی خواہش کے مطابق اس نے اسے پکارا۔ وہ مسکرایا۔ اب بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، آج اتنے بار لوٹ کر تمہارے قریب آیا ہوں تو صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری محبت کی نشانی، میرے بچے کو محسوس کرنا ہے، تمہارے اندر گھلتے ممتا کے اس رنگ کو محسوس کرنا ہے۔ اریب نے گھمبیر لہجے میں کہتے اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ اس خوابناک سے ماحول میں وہ بہک رہا تھا۔ اوزگل کی دھڑکن خود میں سنتے اس کو باہوں میں اٹھایا۔ اس کو باہوں میں بھرے شدت بھری گستاخی کی تھی کہ اوزگل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اوزگل نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ خود بھی اچھی طرح جانتی تھی اس کے عشق کے تلاطم خیز موجوں کے آگے بند باندھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اریب کے بیڈ روم کی جانب بڑھتے قدموں کا انجام سوچتے وہ سرخ چہرے اور بکھرتی سانسوں سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں زور سے جکڑ گئی۔ اریب چھوڑے پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ مچھلی دل سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ اریب نے لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر گہری گھٹاک کی مانے چھا گیا۔ اریب نے ہاتھ بڑھا کر اس کا پلو سرکایا اور جا بجا اپنے لمس کی برسات کرنے لگا۔ وہ اس میں گم ہوتی خود پر مدہوشی کا لبادہ اوڑھے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ جان تو تب نکلی جب اس کی انگلیوں کو اپنی ساڑی کے بلاؤز کی زپ سے الجھتے پایا۔ اوزگل نے گھبرا کر اس کے سینے میں اپنی پناہگاہ تلاش کرنی چاہی۔ مروا، او میرے خدایا! وہ فرات دور سے چیخی مگر وہ بڑے جگرے والی بجائے رکنے کے مزید تیزی سے گھاس اپنی ننھی مٹھیوں سے توڑ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنے لگی۔
غفران نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا، صاف پٹائی کرنے کا اشارہ تھا۔ اس چھوٹی سی پری نے اپنی ناک ٹیڑھی کرتے ماں کو گھورا، گوئی اسے بیچ میں خلل پسند آیا تھا۔ مروہ تم سچ میں مار کھاؤ گی مجھ سے، غفران آنکھیں نکالتے بولی تو مروہ نے بھی اپنی فارسی چلا دی۔ وہ فل جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ غفران ایک لفظ بولتی تو بدلے میں مروہ 3 اور 4 لفظ بولتے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ ارے غفران، بچی سے کیا مقابلہ لگائی ہو؟ ابھی وہ نہ سمجھ ہے، تم خود اس کے ساتھ بچی بنی ہو۔ ثنایا جو دور کارپیٹ پر بیٹھی کب سے ماں بیٹی کو لڑتا دیکھ رہی تھی، بیچ میں مداخلت کرتی بولی۔ غفران نے نیچے جھک کر مروہ کو اپنی گود میں بھرا۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ گارڈن میں موجود تھی، جبکہ شوہروں کو کچن میں کھانا بنانے کے کام پر لگایا ہوا تھا۔ تمہیں فارس جیسا شریف بیٹا ملا ہے نا، تو تم کیا جانو شیطان کی دم جیسے بچوں کو سنبھالنے میں کتنا خوار ہو جاتا ہے بندہ۔ غفران نے مروہ کو گھورا، جبکہ مروہ نے اب پھر سے اپنی فارسی میں جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ غفران کی بیچارگی دیکھ ثنایا کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا۔ اس شیطان کی پرکالہ کی دادی سعدیہ بیگم بھی اپنی ہنسی دبانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اب بیٹھو یہاں، خبردار جو تم یہاں سے اٹھی۔ غفران نے اسے فارس کے پاس بٹھاتے اپنی انگلی اٹھائے وارن کیا۔ مروہ نے رنگ برنگے منہ بنانے شروع کر دیے۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو، ضدی، اسے منہ بناتے تھے غفران جل کر بولی۔ مروہ نے خود کے قریب بیٹھے مسکراتے فارس کے بالوں سے پکڑ کر اسے منہ کے بل گراتے اپنا غصہ نکالا تھا، جیسے اس سے پہلے غفران مروہ کو مارتی جب ثنایا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بچی پر ہاتھ اٹھاؤ گی اب تم؟ ثنایا اس کا ہاتھ جھٹکتی بولی۔ غفران غصے سے بھری وہاں سے اٹھتے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سکندر حارث جو اپنا کام مکمل کیے کچن سے باہر نکل رہا تھا، غفران کو کچن کے آتے دیکھ اس کی سینہ بڑھا۔ او میری جان! سکندر حارث بیگ نے اپنے بازو پھیلاتے غفران کو خود میں بھرنا چاہا، مگر غفران نے آگے بڑھ زوردار پنچ اس کے سینے پر دے مارا۔ سکندر کا سارا رومانس پل میں ہوا ہوا۔ وہ نمونی بالکل تم جیسی ضدی اور ڈھیٹ ہے۔ مزید 3-4 پنچ اور مارنے کے ساتھ غفران روحانسے پن سے بولی۔ غفران کا بے وقت کا غصہ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ حارث بیگ نے اس کی کمر پر اپنے بازو لپیٹے خود کے قریب کیا۔ او میرا بچہ اپنے بچے سے تنگ آ گیا؟ حارث بیگ نے اس کی تھوڑی سے ہلاتے پوچھا۔ بے وجہ ہی غفران کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ چھوٹی ہے، آہستہ آہستہ سب سمجھ جائے گی۔ حارث نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے کہا۔ غفران نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ سکندر حارث بیگ نے اس کے کندھے سے بال ہٹائے، وہاں اپنا بھیگا شدت بھرا لمس چھوڑا تو غفران اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کر کے کسمسائی۔ سیدھا کہتی کہ تمہیں رومانس کرنا ہے، مروہ سے جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثنایا کی شرارت بھری آواز پر وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ شرم سے دوہرے ہوتے غفران کا سر جھک سا گیا، جبکہ حارث بیگ واپس سے کچن کی طرف چلا گیا۔ بے شرم نہ ہو تو! اپنی شرم مٹانے کے لیے غفران ثنایا کو گھور کر بولتی باہر بھاگی۔ ثنایا کے کہکہے کی گونج اسے اپنے پیچھے تک سنائی دی تھی۔ پھر سکندر اور رامش کا بنایا کھانا انہوں نے خوشگوار ماحول میں کھایا۔ حارث بیگ اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا اور اب ان کی زندگیوں میں کوئی غم، فکر اور پریشانی نہیں تھی۔ یش، سوہن اور بچوں کی ہمراہی عادل کے ہاں ایبٹ آباد آیا ہوا تھا، کیونکہ کچھ عرصہ سے اشرف کمال عادل کے اصرار پر اسی کے پاس ایبٹ آباد رہ رہے تھے۔ رینا کا انجام انتہائی بھیانک طریقے سے ہوا تھا۔ ایک عرصہ وہ چارپائی پر پڑی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری تھی۔ آخری ایام میں تو ہر وقت پل پل عبید اور ہنا کو یاد کر کے ان سے بلند آوازوں میں جب معافی مانگا کرتی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آخر اپنا کیا بھگت کر وہ اپنے انجام تک پہنچی۔ عادل نے دن رات ماں کی خدمت کرتے اپنی جنت ضرور کما لی ہوگی، اسی لیے زندگی خوشیوں کے سفر پر گامزن تھی۔ ہر طلب پوری ہو جانے کے بعد اب کوئی تشنگی نہیں رہی تھی۔ تافی تلاب دی اینڈ ہوا، کافی خراب دی اینڈ ہوا۔ اشرف کمال ان تینوں کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ زرلی سٹوری ختم ہونے کے بعد اپنا کمنٹ پاس کرتی بولی۔ ابراہیم اور موسیٰ کا بھی چہرہ اتر آیا تھا۔ ہر کہانی ہمیشہ اچھا اختتام نہیں پاتی۔ ازہاد کی دیوار گیر تصویر کو دیکھتے ہوئے اشرف کمال کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نانو، آپ ہمیشہ اس تصویر کو دیکھتے لیتے ہیں، یہ تصویر والے انتل تون لگتے ہیں آپ کے؟ آپ ہمیشہ اس تصویر کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ تصویر والے انکل کون لگتے ہیں آپ کے؟ موسیٰ تصویر میں موجود شخص کا مسکراتا چہرہ گھورتے سوال کرنے لگا۔ اشرف کمال نے جھک کر موسیٰ کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ آپ تینوں کے بڑے بابا ہیں ازہاد، آپ کے بابا کے بڑے بھائی۔ اشرف کمال نے انہیں ازہاد کے متعلق بتایا تو تینوں کے چہرے پر الجھن دھر آئی۔ ریب بابا، نیل بابا ہمارے لیے چیزیں لاتے ہیں، یہ کون نہیں لاتے؟ اریب بابا، انیل بابا ہمارے لیے چیز ہی لاتے ہیں، یہ کیوں نہیں لاتے؟ آخر وہ تینوں بچے ہی تھے، اپنے سوجھ موجھ کی حد تک ہی سوال کیا تھا اشرف کمال سے، جس پر وہ بے ساختہ ہو کر مسکرا اٹھے۔ یہ ہم سے بہت دور ہے، جس وجہ سے نہ یہ تم لوگوں کے لیے چیزیں لا سکتے ہیں اور نہ ہی باتیں کر سکتے ہیں تم تینوں سے۔ مدل تیوں
مگر کیوں؟ ابراہیم نے اپنا ہاتھ اشرف کمال کی گال پر رکھے وجہ جاننی چاہی۔ اشرف کمال نے ابراہیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے وہاں بوسہ دیا۔ اس ملک اور اس میں بسنے والوں کی حفاظت کی خاطر تم لوگوں کے بڑے بابا نے اپنی جان کی قربانی دی اور شہادت کا جام پی کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اشرف کمال ان تینوں کو اپنی گود سے اتار کر اپنے روبرو کھڑے کرتے آزاد کے بارے میں بتایا۔ تینوں افسردہ ہوئے۔ نانو دان، اب آپ اپنے لوم میں تلے جائیں گے؟ نانو جان، اب آپ اپنے روم میں چلے جائیں گے؟ زرلش نے اپنے رب چواتے سوال کیا۔ اشرف کمال نے اس ننھی گڑیا کی ناک دبائے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ اس وقت وہ آرام کرتے تھے۔ کچھ لمحے ان تینوں کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ تینوں بہن بھائی شرافت سے پیچھے ہوئے۔ اشرف کمال ان تینوں کو پیار کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈول ڈول تھیلے؟ نانا کے جاتے ہی زرلش نے اپنی چھوٹی سی آئیبرو اچکاتے دونوں بھائیوں سے پوچھا۔ ابراہیم نے شیطانی مسکراہٹ موسیٰ پر اچھالتے زرلش کی آفر قبول کی۔ اب میری بالی، اب میری باری۔ ابراہیم نے ڈول زرلش کے ہاتھ سے اچکتے کہا۔ زرلش نے زور و شور گردن ہلائی۔ ابراہیم کے ہاتھ ڈول آتے ہی اس نے بے دردی سے اس کے بال نوچ ڈالے۔ اس نیک کام کو کرنے میں ابراہیم کے ساتھ موسیٰ نے بھی شرکت لی۔ وہ دونوں اپنا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد چھپنے کے لیے بھاگے تھے، کیونکہ جس والیوم کے ساتھ زرلش چیخ رہی تھی عین ممکن تھا سوہن ہاتھ میں جھاڑو یا چپل لیے ان کی درگت بنانے پہنچنے والی تھی۔ وہ دونوں اوپر کمروں میں بھاگ گئے، جبکہ زرلش روتی ہوئی باپ کے پاس دوڑی۔ بابا بابا! یش جو بیٹی کے رونے کی آواز پر بے سکون ہوتا کمرے سے باہر نکل رہا تھا، وہ ننھی پری یش کے باہر آتے ہی اس کی ٹانگ سے لپٹ گئی، جبکہ وہ دونوں شیطان اب اپنا کارنامہ سر انجام دے کر مزے سے کہیں چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بچہ، میری پرنسس، کیا ہوا میری چھوٹی برفی کو؟ پھر ابراہیم اور موسیٰ نے تنگ کیا۔ اس کو گود میں اٹھاتا وہ بے حد لاڈ سے اس کے پھولے گال کو چومتا بولا تو زرلش نے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا، ابراہیم بھائی نے میری ڈول کے بال توڑ دیے۔ بابا، ابراہیم بھائی نے میری ڈول کے بال توڑ دیے۔ وہ کہتی ہوئی رونا شروع ہو گئی۔ یش نے لب دبا کر سر جھکایا۔ سوہن لال بھبو کا چہرے کے ساتھ ہاتھ میں چپل لیے پیچھے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ باہر سے ان دو شرارتوں کی واٹ لگا کر آ رہی ہے۔ ابراہیم، موسیٰ اور زرلش، یہ تینوں ان کی زندگی تھے۔ وہ اندر آتی آگے بڑھنے ہی والی تھی جب یش نے فوراً سوہن کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ زرلش رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس چپل سے میرے بچوں کے ساتھ اب کیا کر کے آئی ہیں زماکرانہ؟ اس کے انداز پر سوہن نے چپل چھوڑ دی۔ اس کے چپل پکڑے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ سحر نشین انداز میں بولا۔ سوہن نے اسے گھورا۔ اپنے نوابزادوں سے خود کیوں نہیں پوچھتے آپ یش؟ سارا دن ناک میں دم کیے رکھتے ہیں، کبھی اس کو چھیڑ، کبھی اسے، تو کبھی یہ چھوٹی آفت، یہ بھی کم نہیں ہے۔ صبح اس نے ابراہیم کو واش روم میں لاک کر دیا تھا اور موسیٰ کے کپڑوں پر لپسٹک مل دی تھی۔ بس وہ بدلے پر آئے تو توڑ دی گڑیا، اب روتی رہے۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہوئے ان کا پورا کارنامہ سنایا، جنہیں سن کر یش کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سوہن جل بھن گئی۔ اف یش، حد ہے، آپ ان کے کارناموں پر ہنس رہے ہیں، انہیں ڈانٹتے کیوں نہیں؟ بگڑ جائیں گے یہ، پھر سب ماں کو کہیں گے کہ میں نے ایسی تربیت کی۔ سوہن کو مستقبل کی فکر ستائی۔ ڈونٹ وری ڈیئر مسز یشم سلطان، اول تو ایسی نوبت آئے گی نہیں، آ بھی گئی تو ان کا ڈیڈ الحمدللہ زندہ سلامت ہے، سارا الزام اپنے سر لے لے گا، کیوں بابا کی جان؟ اس نے پیار سے زرلش کو نیچے اتار کر شرارت بھرے لہجے میں بولا تو وہ ناسمجھی سے بس ہاں میں سر ہلا کر ایک نئے خرافاتی شرارت کے تحت باہر بھاگ گئی۔ سوہن آگے بڑھنے لگی جب یش نے اسے دوبارہ حصار میں لیا۔ جب سے بچے آئے ہیں آپ مجھے تو بھول ہی گئی ہیں مسز، 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا میرے لیے آپ کے پاس۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ بچوں میں پوری طرح مصروف ہو کر ان کے بابا کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کریں؟ یشم نے کہتے اس کی چن پر اپنے سلگتے لب رکھے، اس کے لبوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہٹا تو وہ آج بھی اس کی بے وقت کی جسارت پر بلش کر گئی۔ بالکل، آپ کے طوفان مجھے کسی چیز کی خبر رہنے دیں گے تو تب میں آس پاس دھیان دوں نا، اور ان میں آپ بھی شامل ہیں، لیکن آپ مجھے ان کی جیسی توجہ اور پیار نہیں دیتی زماکرانہ۔ اس کے بالوں سے خوشبو خود کی سانسوں میں اتار کر وہ مدہوش سا بولا۔ سوہن گھبرائی۔ کیا کریں ہیں آپ؟ بچے آ جائیں گے، مجھے کام ہے۔ سوہن نے جلدی سے بہانہ گڑا۔ وہ تو ہوتا رہے گا، ابھی تو اس کے بعد تمام وقت میرا۔ وہ اسے بازو میں بھرتا بولا، مگر کھیکی کی آواز سے فوراً پلٹا تو وہ طوفان پیچھے چھپے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے۔ ہی مما چھوٹی، یعنی کہ مما چھوٹی سی بیبی۔ اپنی ماں کو بابا کی گود میں موجود دیکھ وہ دونوں شرارتی پھر کچھ نیا سوچ بیٹھے، جبکہ سوہن لال ہو کر مچلی۔ یش نے لب دبایا۔ ویری بیڈ بچوں، مما کو چوٹ لگی اس لیے میں انہیں لے کر جا رہا ہوں، خبردار کوئی ہنسے۔ وہ بہانہ بناتا انہیں مصنوعی گھورتا ہوا بولا اور شرافت سے سوہن کو نیچے اتارا۔ تا ہوا مورے تو؟ کیا ہوا مورے کو؟ وہ فوراً ماں کے پاس آ کر اس کے قریب بیٹھے اور اس کا جائزہ لینے لگے۔ یش نے سر پیٹا۔
کچھ نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہاتھ پر. وہ یش کو گھورتی بولی. یش نے لب دبایا. آر یو آل رائٹ؟ اس کے گال پر ننے ننے ہاتھ لگے. وہ خوبصورتی سے بولے تو وہ دونوں مسکرائے. سوہن نے انہیں خود میں بھینچا. یس میری جان. وہ انہیں پیار کرتی بولی تو یش نے انہیں اپنے حصار میں بھر لیا اور ان کے ماتھے پر لب رکھے. وہ مکمل تھے, بالکل مکمل, ان کی زندگیوں اور نام کی طرح. یشم سلطان کی برفی اور اس کے میٹھے میٹھے پھل. ماما بس اور نہیں پیا جا رہا پلیز. ازگل نے دیسی مرغی کے سوپ سے بھرے پیالے سے 2-3 گھونٹ پی کر منہ موڑا تو بی جان نے اسے جھڑکا. اے بچی چپ چاپ پی لے, ہم اپنے زمانے میں 1 نہیں 2 پیالے پی لیتے تھے اور تم بچیاں توبہ ہے, اور پیو چپ چاپ. بی جان بس, مجھے متلی ہو جائے گی. ویرا نے کہا تھا نا کہ مجھے سبزیوں سے بنا سوپ اور سبزیاں ہی کھانی ہیں, تو آپ مجھے دیسی مرغی کھلا رہی ہیں. وہ گندے گندے منہ بناتی بولی تو بی جان نے اسے دھپ رسید کی. اے لو, وہ ولایتی ککڑی کچھ بھی بولتی ہے, وہ اس کی مان لے. میں تیری ماں ہوں کہ وہ آئی وڈی ڈاکٹر. ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں, آج کل کی نسل کا بس چلے تو سب بند کروا دے. چپ چاپ پیو. بی جان نے اسے جھڑک کر اس کے منہ میں دوبارہ چمچ بھر کر ڈالا, جسے وہ ابکائی لے کر پی گئی. جبکہ باہر سے آتی ویرا اپنے طرز تخاطب پر اچھل پڑی. استغفر اللہ, کیا مطلب بی جان؟ وہ چیختی ہوئی اندر آئی. بی جان نے اسے گھورا. اے کیا, تو نے ہر چیز سے منع کر دی, ڈھنگ سے کچھ بھی نہیں کھاتی ہے. آئندہ تیرے پاس نہیں لے کر آنا, تیرے ہاتھ سے کوئی دوائی نہیں دلانی, دائی کو بلاؤں گی میں. بی جان نے اسے جھڑکا تو وہ ماتھا پیٹ گئی. بی جان آج کل دائیوں کا زمانہ نہیں ہے. ویرا نے کچھ کہنا چاہا مگر بی جان نے اسے ٹوک دیا. اچھا زیادہ ڈاکٹر نہیں نہ بن میری, اس کو دوائی دے تاکہ آرام کرے. اور اپنی بیٹی کی فکر ہے کہ نہیں؟ بخار میں تپ رہی ہے وہ. ہاں زہلے کو ہلکا سا بخار ہے, میں اسے دیکھ کر آتی ہوں. ویرا نے سر پر ہاتھ مار کر کہا. نایاب کو ازگل کی میڈیسن کا بتائے بغیر وہاں سے بھاگ گئی. یہ لڑکی ہوا کا جھونکا ہے. نایاب نے نفی میں سر ہلایا جب وہاں اریب داخل ہوا. کیا ہو رہا ہے؟ عادت کے مطابق وہ سنجیدگی سے اندر آتا نایاب اور ازگل کو دوائیوں سے کھیلتے دیکھ بولا تو نایاب اس سے مخاطب ہوئی. بیٹا تم آ گئے, یہ دیکھو کون سی میڈیسن دینی ہے اسے, تم دھیان سے دے دو, ہم چلتے ہیں. کہتے نایاب اور ویرا اٹھ کھڑی ہوئی. میں دے دیتا ہوں مما, آپ آرام کریں جا کر. اریب نے کہا تو بی جان اس کا ماتھا چومتی نایاب کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئیں. اریب اس کی جانب متوجہ ہوا. کیسی ہے خان کی جان؟ وہ اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتا بولا تو وہ مسکرائی. میں ٹھیک, آپ جلدی کیسے آ گئے؟ آج معمول کے برخلاف وہ اسے جلدی آنے پر استفسار کرتی بولی تو وہ مسکرایا. اپنی بیگم کی یاد آئی تو چلا آیا اس کے پاس. اس کے ماتھے پر پیار کی مہر سب کرتے اس کے منہ میں دوائی رکھتا بولا. اریب نے اسے پانی کا گلاس تھمایا. وہ فٹافٹ پانی اپنے اندر اڈیل گئی اور کڑوی کسیلی شکل بنائی, جسے دیکھ کر وہ ہنس دیا. کیا ہوا میری میمی گل کو؟ اس کے بڑے گھال کو سہلاتے اس نے پیار سے پوچھا تو وہ روحانسی ہوئی. کب تک چلے گا یہ سب؟ پہلے بی جان نے اتنا گندا دیسی مرغی کا سوپ پلایا مجھے, اور اب یہ کڑوی دوائی. وہ بول کر ابکائی لے گئی جبکہ اریب ہنس دیا اور فوراً اسے خود سے لگایا. برداشت کرو میری جان, بس 1.5 مہینہ اور پھر میری پرنسس دنیا میں آئے گی اور پھر اس کی ماما بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اس کے پیٹ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا تو ازگل نے اسے دیکھا. آپ کو کیسے پتا پرنسس ہے یہ؟ اس کو چہرے کو محبت بھری نظروں کے حصار میں لیے ازگل پوچھ بیٹھی. وہ کتنا بدل گیا تھا, اس کا رنگ ڈھنگ انداز, وہ نرم سا اریب جو کبھی سخت دل ہوا کرتا تھا. اس کی محبت نے اسے سراپا بدل دیا تھا. مجھے پکا یقین ہے یہ میری پرنسس ہے, اور ہم اس کا نام رکھیں گے شانز خانزادہ. وہ اس کے پیٹ کو لبوں سے چھوتا بولا تو وہ بلش کرتی دور کھسکی جبکہ وہ لب دبا گیا. یہ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہم اس کا نام شاہویز رکھیں گے بس. ازگل نے بھی منہ بنا کر کہا. دیکھتے ہیں ڈیئر مسز. اس کے بازو پر انگلی پھیرتا وہ مزے سے بولا تو ازگل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا. وہ مسکراتا اس کی ٹانگوں پر ہی سر رکھے خوبصورت انداز میں دیکھتا وہیں لیٹ گیا, جبکہ وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی. اریب نے آنکھیں موند لیں. کس قدر سکون تھا اس آغوش محبت میں کہ دنیا کی ہر نعمت اپنی دسترس میں محسوس ہوتی تھی. زندگی ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگتے پریحا خانزادہ نے اپنا سب کچھ گوا دیا تھا. اسے اریسٹ کرنے کے بعد یشم سلطان کو پتہ چلا کہ اس نے کبھی آرمی جوائن ہی نہیں کی تھی. وہ یہاں بھی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کی فرائض انجام دیتی اگر ان سیاہی اور سماجی کالی بھیڑوں کے ہتھے نہیں چڑھتی تو. یشم اور اریب نے ایک ایک کر کے ان آفیسرز کو بھی ان انجام تک پہنچایا تھا جو اپنے ملک سے غداری کرتے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. اس نے سب سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے آرمی جوائن کی ہے, مگر ایسا کچھ نہیں تھا. پریحا کو عمر قید ہوئی تھی, مگر اپنی قید کے 4تھے سال میں ہی وہ اپنا ذہنی توازن تقریباً کھو بیٹھی تھی. تب سائم خانزادہ آگے آیا تھا اور اس کی درخواست پر یشم اور اریب نے اسے قید سے اپنے طریقوں سے نکال لیا تھا.
سائم ٹھوکر لگنے کے بعد احساس حملہ تھا کہ پھر اپنے خاندان کی، اپنے تایا کی عزت بچانے کی خاطر کسی بھی حد سے گزرنے کا وعدہ کیا۔ پھر اسی کے جیل سے نکلنے کے بعد سائم نے پریہا سے نکاح کیا۔ وہ اسے لیے امریکہ چلا گیا اور حالات اور پریہا کی طبیعت کچھ بہتر ہونے پر 10 ماہ بعد واپس چلا آیا، مگر سائم پشاور میں رہنے کے بجائے پریہا کو لیے ایبٹ آباد شفٹ ہو گیا۔ اب بھی وہ کسی مریض کی فائل ہسٹری چیک کر رہا تھا جب پریہا کی دردناک چیخیں سنائی دیں۔ ابیا، ماما کے پاس واپس آ جاؤ، پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، بیبی ماما کے پاس واپس آؤ۔ سائم جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، پریہا کے اچانک نیند سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد اسے یوں روتا دیکھ اس کی طرف لپکا۔ اسے روز کی طرح پھر سے پینک اٹیک ہوا تھا۔ صدمات سے گزرتے اب وہ کافی حد تک اب نارمل ہو چکی تھی۔ عام طور پر وہ سب کو پہچان جاتی تھی، مگر جب اسے پینک اٹیک ہوتا تھا تب وہ صرف اپنے شوہر سائم اور اپنے ذہن میں بنائے گئے خیالی وجود جسے وہ اپنی بیٹی مانتی تھی، صرف ان دو وجود کی پہچان رکھتی تھی۔ سائم اس کے پاس پہنچ کر اسے اپنے حصار میں بھر کر سینے میں بھینچ گیا۔ میری جان پرسکون ہو جاؤ، وہ کھیلنے گئی ہے باہر، ابھی آ جائے گی۔ اسے اپنے حصار میں لیے وہ جبڑے بھینچے بولا۔ سائم کو اب اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ آخر کو کتنے ٹائم سے اسے یوں ہی جھوٹے دلاسے دیتے گزر گیا تھا، ایک ایسے وجود کی موجودگی کو ماننا جو اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ سائم کے لیے سب مشکل تھا، مگر اب پریہا ہی اس کا سب کچھ تھی۔ وہ اسے خود کے پاس محفوظ رکھنے کے لیے خود بھی اس کے پاگل پن میں شامل ہو گیا تھا۔ تم جھوٹے ہو، تم میری بیٹی کو دور لے جاؤ گے مجھ سے۔ سچ سائم، باہر کی دنیا اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ میری بچی بہت معصوم ہے، وہ بھوکے بھیڑیوں سے صرف والے میری ابیا کو مار دیں گے۔ سائم، میری ابیا مر جائے گی، تم میری بیٹی مجھ سے دور کرو گے۔ سائم کے حصار میں سے سختی وہ چیخنے لگی، مگر سائم نے اسے اپنے حصار سے نکلنے نہیں دیا۔ پریہا، وہ تم سے خوف زدہ ہو جاتی ہے، تم اس پر اس قدر سختی نہ کیا کرو۔ سب بچے کھیلتے ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہوگا، تم یوں پابند نہیں کر سکتی ہماری بیٹی کو۔ سائم اپنی انگلیوں کو نرمی سے پریہا کے بالوں میں حرکت دیتے اسے بہلاتا بولا، مگر پریہا نے تیش سے اس کی کمر ناخنوں سے نوچ ڈالی۔ تو تم، سائم، اس چالاک عورت نے چھپا لیا میری ابیا کو۔ یہ بری عورت نفرت کی آگ سے میری ابیا کا دل سیاہ کر دے گی۔ پریہا اپنی ماں دعا زہرا کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھتے خوفزدہ ہو کر سائم کی گرفت میں جھٹ پٹاتی چلانے لگی۔ وہ اکثر چھپ کر دروازے کی اوٹ سے بیٹی کو دیکھتی رہتی تھی، کبھی ہنستا، کبھی روتا اور کبھی یوں پاگلوں سا برتاؤ کرتے ہوئے۔ دعا زہرا نم آنکھیں لیے بیٹی کو دیکھنے لگی۔ کتنے لاڈ پیار دے کر اسے پالا تھا، اور اب اسے پاگلوں سی حالت میں دیکھ دعا زہرا کو دل میں درد اٹھتا محسوس ہوتا تھا۔ آخر پریہا کی بربادی کی ذمہ دار وہی عورت تو تھی جس نے ڈھنگ سے اس کی پرورش کا حق ادا نہیں کیا۔ بچپن میں پریہا کے کیے غلط کام پر بجائے اسے ڈانٹنے کے اپنی دی ہر شے اس کے گلے کا پھانس بنی تھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اپنی بیٹی میں ضد، انا، غصہ، نفرت اس قدر بھر دی تھی کہ اس کا صلہ آج اس صورت ملا تھا۔ بیٹی کی تڑپتے وجود کو دیکھ جسے سائم بمشکل سنبھالنے کی کوشش میں تھا، دعا زہرا دونوں ہاتھ منہ پر رکھے رو دی۔ سائم صاحب، یش صاحب آئے ہیں۔ ملازمہ سائم کے کمرے کا دروازہ بجوتی بولی۔ سائم نے پریہا کو آزاد کرتے گردن موڑے پیچھے دیکھا، مگر نگاہ روتی دعا زہرا پر پڑی تو سائم کو دکھ محسوس ہوا۔ مر گئی نا میری ابیا، میں نے کہا تھا نا باہر مت جانے دو، مگر تم میری سنتے کہاں ہو۔ پریہا ملازم کو دیکھ سائم کا گریبان تھامتی بولی۔ اس کا ہچکیاں بھرتے وجود سائم نے خود میں بھرتے اپنے لب نرمی سے اس کی پیشانی پر رکھے بوسہ لیا۔ چلو باہر چلتے ہیں ابیا کے پاس۔ سائم اسے سینے سے لگائے بیڈ سے اٹھا۔ پریہا سہمے ہوئے بچے کی مانند سائم کے سینے میں پناہ لیے چلنے لگی۔ تم بھیج دو اس عورت کو ہمارے گھر سے، میری ابیا چھین لے گی یہ مجھ سے۔ ماں کے پاس گزرتے پریہا نے سائم کی شرٹ دبوچے التجا کی تھی۔ دعا زہرا نے نم بے بس نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا۔ دل میں اس کو سینے سے لگانے کی ایک ہوک سی اٹھی، مگر اب یہ ممکن کہاں تھا۔ وہ ماں سے، دنیا میں موجود ہر شے سے، ہر رشتے سے بدگمان ہو کر اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ ابیا! لاؤنج میں قدم رکھتے ہی پریہا کی نگاہ زرلش پر پڑی۔ سائم سے جدا ہوتے وہ زرلش کی طرف لپکی۔ اس کے کھلے بال اور اجڑا سراپا دیکھ یش کو افسوس محسوس ہوا۔ اس نے اپنی ضد کے چلتے کیا انجام پایا تھا۔ ابیا! روکا تھا نا میں نے، باہر مت جاؤ، تم کیوں نکلی روم سے؟ زرلش کو سختی سے خود کے بازو میں جکڑتے وہ ذرا غصے سے بولی۔ اس کی گرفت میں وہ معصوم جان خوفزدہ ہوتی رونے لگی۔ موسیٰ اور ابراہیم بھی پریہا سے ڈر کر یش سے چپکتے رو دیے۔ سائم کے لیے بات تعجب کا باعث تھی کہ یش پریہا کی دماغی حالت جاننے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو اس سے دور نہیں کر رہا تھا۔ بابا کی چھوٹی برفی بہت بریو بچہ ہے، وہ اچھی ہانی ہے آپ کی اور آپ سے بہت پیار کرتی ہے، رونا بند کرے بابا کی گڑیا۔ یش صوفے پر بیٹھا ہی سرلش کو مخاطب کرتا بولا۔ بھاری سحر انگیز لہجے کی گونج پریہا نے سنی تو نظریں اٹھائیں۔ اس شخص کی دھندلی سے پرچھائی ذہن کے پردوں پر اجاگر ہو کر فوراً غائب ہوئی تھی۔
بٹ بابا یہ آنی نے مجھے زور سے پکڑا ہے جس وجہ سے مجھے ہرٹ ہوا. بابا یہ آنی نے مجھے زور سے پکڑا ہے جس وجہ سے مجھے ہرٹ ہو رہا. زرلی سوں سوں کرتے بولی. او تم کتنا میٹھا بولتی ہو. سائم تم نے دیکھا؟ ہاں ہماری بیٹی بولنے لگی ہے. ہماری ابیا. پریہا خوشی سے بولتی ہچکیوں سے رونے لگی. اس کی سسکیاں اتنی درد بھری تھیں کہ باپ کے پہلو میں دبک کر بیٹھے ابراہیم اور موسیٰ اٹھ کر نزدیک چلے آئے. سیم نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا. لو کیوں رہی ہیں آپ؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ موسیٰ نے اپنے ننھا سا ہاتھ بڑھا کر پریہا کے آنسو صاف کرتے اداس سے لہجے میں پوچھا. خون کی کشش تھی کہ وہ تینوں ننھے وجود اسے تکلیف میں دیکھ بے چین ہو اٹھے تھے. پریہا زرلج کو چھوڑے موسیٰ کی طرف مڑی. بے ساختہ موسیٰ نے اپنے چھوٹے بازو کھولے اور اسے گلے لگا لیا. پریہا کے غم کے ساتھ اس کے رونے میں شدت آئی. وہ ٹوٹی بکھری اس ننھے سے وجود میں چھپ کر اپنا درد گھٹانے لگی. آپ بہت خوبصورت ہو، ایک دم شاندار. آپ بہت خوبصورت ہو، ایک دم شاندار. ابراہیم اپنی جیب میں ایک ہاتھ ڈالے بغور پریہا کا رویا رویا چہرہ دیکھتے بولا. اس کا انداز بالکل اریب جیسا تھا. وہ ہنوز اپنے تایا اریب کی پرچھائی تھا. تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی پریہا مسکرا دی. ابراہیم نے اپنی پاکٹ سے اپنا ہینکی نکال کر پریہا کا چہرہ صاف کیا. کھیلو دی ہائیڈ اینڈ سیک؟ آپ ہمارے ساتھ کھیلو گی؟ زرلیش نے اس کا ہائیڈ اینڈ سیک پوچھ کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے پوچھا. پریہا نے گردن ہلائی. ہاں زرلیش، پھر سے یہ بولنگ گیمز نہیں. زرلیش پھر سے یہ بورنگ گیمز نہیں. ابراہیم نے احتجاج تو کیا تھا گو مگر زرلیش کی ضد عروج پر تھی. پہلے ہم مل کر کھانا کھائیں گے پھر کھیلنے کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. سائم زرلیش کے پیشانی چوم کر بولا. موسیٰ اور ابراہیم نے سکون بھرا سانس لیا. ابیا میرے ساتھ رہے گی. سائم ہماری بیٹی. وہ تینوں بہن بھائی کچن کی طرف بھاگے. پریہا بھی ان کے پیچھے لپکی مگر سائم نے اسے روک لیا. وہ ہماری بیٹی نہیں ہے. سائم نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ پھر سے اپنے جنگلی روپ میں آنے لگی تھی. اس نے غصے سے سائم کی گردن نوچی. تم جب تک چاہو زرلیش یہاں رہ سکتی ہے. یشم خانزادہ نے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے سنجیدگی سے کہا. اس شخص کا ظرف کس حد درد سے بلند تھا. سائم نے تشکل بھری نگاہوں سے یشم خانزادہ کو دیکھا جبکہ پریہا کی آنکھوں میں خوف تھا. بچوں کی ہی رضامندی سے وہ بچوں کو سائم اور پریہا کے پاس چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے واپس سوہن کے پاس ان کے ٹھنڈیانی والے کاٹیج میں چلا آیا. سوہن سرخ زرتار جوڑے میں سجی سنوری کاٹن کے لان کے جھولے پہ بیٹھی دور کہیں کھوئی ہوئی تھی جب اس کے پیچھے سے کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ جو شخص سامنے والے کی روح میں معلق ہو کر اپنی خوشبو اس کی رگوں میں بھر دے اور وہ اگلا بندہ اس شخص کو پہچان نہیں پائے گا؟ سوہن نے پرسکون انداز میں کہا تھا. یشم مسکراتا ہوا اس کے بہت قریبی جھولے پر آن بیٹھا. ہاتھ بڑھا کر اس کا نرم و ملائم وجود اپنے بازو کے حصار میں لیا. مطلب آج بیگم کا موڈ کافی شاعرانہ لگتا ہے. ماحول اور موسم کا اثر ہے. یشم نے مسکرا کر معنی خیزی سے کہا. یش بچے کدھر ہیں؟ سوہن نے اس کے چھیڑتے ہوئے لہجے سے نظر چرانے کی خاطر اپنا سوال ہی بدل دیا. کچھ دیر کے لیے پریہا لوگوں کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں. یشم سلطان نے اطمینان سے کہا تو سوہن نے ایک جھٹکے سے مڑ کر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا. برفی نفرت کرتی ہو اس سے؟ نہیں بالکل نہیں، میں نفرت نہیں کرتی. وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جس حال تک پہنچی ہے اب صرف اس سے ہمدردی کی جا سکتی ہے مگر اپنے بچوں کی جانب سے ہر ماں ان سے کیوں رہتی ہے، آپ جانتے ہیں نا. سوہن نے سادگی سے کہا تو یشم سلطان نے اس کے غیر بازوں کا گہرا تنگ کیا. مجھے تم پر ناز ہے میری برفی. یشم نے اس کی چھوٹی سی ناک چومی. دیکھو آج ہم پھر وہیں واپس لوٹ آئے ہیں جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا، یشم نے گہرے لہجے میں کہا. سوہن نے مسکرا کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھا. باقی اس نے ٹھیک کہا تھا. کچھ کہانیوں کا اختتام وہیں پر ہوا کرتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. ایک خوبصورت اختتام. بیت السلطان کے تمام افراد اس وقت وسیع عریض لان میں موجود تھے. سب بڑے چیئرز پر بیٹھے تھے اور بچے وہیں کھیل رہے تھے. ثنایا رامیش ان کا ننھا شہزادہ سعدیہ بیگم کے ہمراہ عمرے پر گئے ہوئے تھے. اسی وجہ سے غفران ہفتے بھر سے اپنی پرنسس کے ساتھ بیت السلطان میں رہنے آئی ہوئی تھی. آج سکندر اسے لینے آیا تھا. زہلے پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے قدرے کمزور پیدا ہوئی تھی اور اسی لیے بہت نازک ہونے کی وجہ سے جلد بیمار ہو جاتی تھی. اس گل کی ڈیلیوری کی وجہ سے ویرا کافی مصروف ہو گئی تھی مگر زہلے کی جانب سے کبھی کوتاہی بھی نہیں کی تھی. زہلے کو پھر ہلکا سا بخار تھا. ویرا نے میڈیسن وغیرہ دی تو وہ اب کافی بہتر تھی اور اب کھیل بھی رہی تھی. انل اگر ویرا کے بعد کسی کا دیوانہ تھا تو وہ تھا زہلے انل خانزادہ جو ہو بہو ماں کی کاپی تھی. وہ 2.5 سال کی ہو گئی تھی. لمبے گھنے بال اور نیلی آنکھیں، وہ دونوں ماں بیٹی جیسے اس جہاں کی تھیں ہی نہیں.
اب بھی وہ باہر کھیل رہی تھی مگر انل کا دھیان اسی میں اٹکا ہوا تھا۔ زہلے بیٹا اتنا مت بھاگو، بخار نہ ہو جائے میری جان۔ انل نے اسے ٹوکا تو ابراہیم نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ڈونٹ وری تاتو، میں ہوں نا، اس کا خیال رکھوں گا۔ ڈونٹ وری چاچو، میں ہوں نا، اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ وہ اس کا گال چومتا بولا تو وہاں موجود سب نفوس مسکرا دیے۔ ان کی چھوٹی موٹی شرارتیں دیکھ داجی نے ان سب کی بلائیں لی تو سبھی مسکرا دیے۔ کچھ ہی دیر میں لان میدان جنگ تب بنا جب ابراہیم اور غفران کے آفت بالاج کی لڑائی ہو گئی۔ داجی اور غفران تو ان کی تو میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ سکندر نے غفران کو گھوری سے نوازا اور بیٹے کو ڈانٹ پھٹکار کر لڑنے سے منع کیا۔ ابراہیم بھی اپنے ڈیڈ کی گھوری سے شرافت کر لبادہ اوڑے سکون سے بیٹھ گیا۔ اریب کی گود میں اس کی گڑیا میٹھی نیند سو رہی تھی۔ ماشاءاللہ، حویلی کتنی مکمل اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اللہ ہمارے گھر کو کسی کی نظر نہ لگائے، آمین۔ سب یک زباں ہو کر بولے۔ حویلی کی رونق اور گہما گہمی دائمی تھی۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں، مگر صبر و استقامت کے راستے کا انتخاب کرنے والے ہمیشہ اپنی زندگی سکون سے ہی بسر کرتے ہیں۔ بیت السلطان میں بھی ایک خوبصورت اختتام سے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہمارا ناول یہاں پر اختتام ہو چکا ہے۔